الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پروگرام ہے ذاتی تجربات۔ سبحان اللہ، دو تجربہ کار شخصیات کے ساتھ مجھے پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میری دائیں طرف دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری صاحب موجود ہیں، اور میرے دل کی طرف قبلہ مفتی قاسم صاحب موجود ہیں۔ چونکہ ماشاءاللہ نگران شورا اور مفتی صاحب دنیا کے کئی ملکوں میں بھی سفر کر چکے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، تو تجربات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو ہمیں رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے۔ بات عید سے شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ عید کے تعلق سے آپ نے کہا تو کیونکہ بات ہے ہمارے مشاہدوں کی، ہمارے تجربات کی۔ پچھلے چند سالوں سے عبدالحبیب بھائی، امیل سنت کو جب کوئی جانور آتا تو آپ جانور بکرا وغیرہ بھجوا دیا کرتے تھے اسلامی بھائیوں کو۔ یہ نارملی گفٹ آتے ہیں میرے لیے، امیسوں کو تحفے میں آتے ہیں، اور اچھا دینے والوں کو بھی بعضوں کا اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امیل سنت بانٹتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بات بھی اپنے تجربے میں آئی ہے کہ آپ کوئی چیز جتنی بانٹتے ہو نا، آپ کے لیے اس چیز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسی میں نے دیکھی، جیسے امیر سنت عیدی میں نوٹیں کتنی بانٹتے ہیں۔ عیدی میں جو نوٹیں بانٹنے کی جو امیر سنت کی جو پریکٹس ہے نا، میں نے کبھی نوٹوں کی کمی نہیں دیکھی امیر سنت کے پاس۔ یعنی بالکل پیچھے سے جو ہے نا، ایسے رسالے بانٹا، ابھی تو کم اتنا رجحان نہیں ہے ملاقاتوں کا، وہ سلسلے نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو جب سے ہوا نا، تو نوٹوں کی کمی نہیں ہے تو کیا مقصد؟ وہ نوٹیں پھر امیر اصل میں آپ کو جب نظر آتا ہے نا کہ امیر سنت اسلام بھائی میں نوٹیں بانٹتے ہیں، تو آپ خود بھی تحفے میں بھجوانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن امیر سنت وہ نوٹیں بانٹنے کے لیے لیتے ہیں نا، اگر کسی لیتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات جو ذات کے لیے دیتے ہیں وہ اس کو بھی بانٹتے ہیں، تو بانٹنے والی چیز کا کیا ذات میں استعمال لینا۔ کیا بات، کیا بات۔ مگر یہ جو چند ایک دو سالوں سے یا چند سالوں سے جو مفتی صاحب ایک چیز دیکھی نا، کہ آپ نے ایک اور رجحان دیا کہ یار پیسے دے دو اس کو، یہ جا کر لے آئے خریداری خود مفتی صاحب۔ اس کا جو میرے پاس فیڈ بیک ہے نا، یعنی پیسے بھجوا دیے، اچھا پیسے بھجوانا ہے، اس کی کٹائی کے بھجوانا ہے، اور اس کے چارے کے بھی بھجوانا ہے۔ یعنی کہ وہ لا کر رکھ لے، پھر بھی اس کو 2-5-10 ہزار روپے کا چارہ نہ کھلا سکے تو بیچارہ بکرا کرے گا کیا؟ کٹائی کے پیسے ہی نہ ہوں۔ ہاں، تو یہ جو سلسلہ، اس کے جو میرے پاس فیڈ بیک ہے کہ جب لوگ بکرا لینے کے لیے آج اپنے بچوں کے ساتھ جب منڈی گئے نا، خوشی کا، اب ان کے پاس جو پیسے ہیں اس میں اچھا 1 دن 2 دن 3 دن تک یہ بکرا ڈھونڈتے رہے نا، کہ لینا بھی اسی حساب کتاب سے ہے۔ جی اس کا جو رسپونس آیا، جو فیملی کو جو خوشی ملی، اچھا اب بندہ کہنے میں بھی بڑا آزاد ہے کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، ورنہ خالی بکرا تحفے ملے تو اب یہ پوچھ بھی نہیں سکتے کسی سے کہ یار یہ کتنے کا بکرا تھا جو تم نے مجھے تحفے میں دیا، کو پوچھے تو کیا جواب دو۔ تو یہ خریدار بھی خود ہی ہے، خریدار بھی خود ہے، اور فیملی کے اندر اچھا پھر بچے جو خوش ہو رہے ہیں نا، تو اس کے پیچھے جو ایک تو رائے خدا میں خرچ کرنا، مگر اس کے پیچھے عبدالحبیب بھائی جو دل جوئی انبلیویبل، اور اچھا اس کے لیے پھر اہتمام کیسا ہے، پھر ورلڈ وائڈ اس کا پیغام ہے کہ آپ یہ کریں، کر رہے ہیں لوگ، کر رہا ہوں، کئی لوگ کر رہے ہیں، اور لوگوں نے پھر کیا، تو یہ ٹرینڈ چلا نا، یہ بہت اچھا ٹرینڈ چلا، اور میں نے اس عید میں اس کا باقاعدہ فیڈ بیک لیا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ وہ لوگ جو گوشت لینے کہیں جاتے تھے، اب وہ اپنے رشتہ داروں کو گوشت بانٹ رہے ہیں۔ ان کی خوشی کا آپ عالم تو دیکھیں نا، کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ وہ تھیلی لے کے کسی کے گھر جاتے تھے، اور آج وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو وہ گوشت ان کے فریج میں آج گوشت ہے مفتی صاحب، ہاں ماشاءاللہ، ان کے فریج میں آج گوشت ہے، ورنہ وہ جو گوشت آتا تھا وہ 1-1.5 کلو کا گوشت آتا تھا تحفے میں، شکر ہے اللہ کا یہ بھی آتا تھا، تو وہ رات کے کھانے میں یا دوپہر کے کھانے میں پک جاتا تھا۔ مگر اب جو گھر میں جو گوشت پڑا ہے نا ڈیپ فریزر میں، فریج میں وہ پڑا ہے نا، انہوں نے رانے بھی کاٹی واٹی نہیں ہے، یہ رانے بھی بنائیں گے نا، اتنی خوشی ہوتی ہے اندر میں کہ یار اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ان کا گھر کتنا خوش ہے۔ امیر علیہ سنت کی واقعی سوچ رہے تو کہتے ہیں نا 10-12 دن کی عید کر دی، ان کی روز عید ہے، جن کے گھر میں بکرا کھڑا ہے نا، جن کے گھر پہ کبھی آیا نہیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں ماشاءاللہ، یہ امیر علیہ سنت کی سوچ کی برکت سے انہوں نے کم از کم میرا خیال ہے اپنے ملازمین کو اور دوستوں کو ملا کے 50 بکرے دیے انہوں نے، اور یہی کیا، پیسے دیے، بکرے نہیں دیے۔ وہ سب لوگ بکرا لینے گئے، وہ سب خریداری کی انہوں نے، وہ سارا انجوائمنٹ چلتا رہا۔ اب جو ان کی طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے، جو مسکراہٹیں آ رہی ہیں، اور پھر تو ایک ویڈیو آئی کہ بچہ رو رہا ہے، وہ جیسے حسن رضا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج ہمارے گھر میں 10 دن تک تو سویا کوئی نہیں ہے خوشی کے مارے، اور آج جس دن یہ کٹ رہا ہے تو ہمارے گھر میں تو بچہ رو رہا ہے، وہ خوشی کے آنسو ہے۔ کہ عید کے تعلق سے میں بات کروں تو پہلا میں نے یہ آپ کے ساتھ جو شیئر کیا وہ ہے یہ کہ میں چاہوں گا کہ عبدالحبیب بھائی یہ عام ہو، ایسا ہی ہے، یہ پھیلنا چاہیے، اور لوگ اس کو لیں، دینے والے کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی یار۔
اچھا اب یہ جس نے دیا اس کا شکریہ ادا کرنے کا بھی مزاج ہونا چاہیے, اس کو تھوڑا سا اس کو بھی فیڈ بیک, جیسے آپ نے 50 بکروں کا کہا, جی وہ جو 50 فیملیاں اس سیٹ کو جو فیڈ بیک دیں گی نا, کوئی ایک آدھ وائس میسیج ہو جس میں اس کی بھی آواز ہو, اس کے بچوں کی آواز ہو, انکل آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو حج کرائے, سب مدینہ تو نہیں دکھائے. دیتے فیڈ بیک, ایک دو لوگ دے دیتے فیڈ بیک. مگر یہ ایک پرابلم ہے. اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کی یہ عادت 3-4 سال سے ہے, کیونکہ امیر علیہ سنت نے کئی سالوں سے کہنا شروع کر دیا ہے یہ والا انداز, 3 سال تو ہو گئے ہیں, تو جس کی عادت 3 سال کی ہے نا, تب تو ملازمین تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ سمجھ رہے ہیں کہ بکرا تو ہم نے آنا ہی ہے ہمارے سیٹ کی طرف سے, تو اب وہ والی پتہ نہیں خوشی ہے کہ فیڈ نہیں بیک ہونا چاہیے. بیسیکلی فیڈ بیک کا لفظ ہے, تو فیڈ بیک یا رسپانس جو بھی ہم کہتے ہیں, بنیادی طور پہ تو یہ جواب کے اندر شکریہ ادا کرنا, اصل مفہوم تو یہی ہے نا اس کا. اب بات یہ ہے کہ خود یہ والا کانسیپٹ جو ہے نا شکریہ ادا کرنے کا, یہ ہمارے ہاں کم ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ممالک کے اندر یا کئی نیشنز میں یہ کلچر ایسا ہے کہ معمولی سے معمولی شے میں بھی ان کا تھینک یو کہنا, اور معمولی سی تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے چیز ہوئی تو اس پہ سوری کہنا, یہ بہت زیادہ عام ہے. اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان معاشروں کو پسند کیا جاتا ہے کہ یار کتنا سلجھا ہوا معاشرہ. اچھا یہ تو شائستہ معاشرہ. اسٹور سے خریدنے والا, وہ خریدنے والا بھی کچھ تھینکس کہہ کے جائے گا, چیئرز کہہ کے جائے گا, وہ کچھ جملہ ضرور کہے گا, یعنی ہر گاہک کے ساتھ وہ بھی بات کرے گا, گاہک بھی کچھ کہہ کے جائے گا. تو یہ جو نا, یہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ والی سنت جو ہے نا, یا یہ امر مستحب جو ہے, یہ بہت زیادہ نا وہ کہہ لے کہ مفقود, غائب ہو چکا ہے. ایسے ہی ورنہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے انشکر لی والی والدیک, کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ سورہ لقمان میں. تو اب اس میں والدین کا شکریہ ادا کرنے کا باقاعدہ حکم ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ملا کے بیان کیا, انشکر لی میرا شکر ادا کر, والی والدیک اور اپنے والدین کا. اچھا دوسری بات کہ وہ حدیث مبارک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. کیونکہ حقیقی نعمت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اس نعمت کے پہنچانے میں وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بنایا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس بندے کا شکریہ ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو اب یہ جو شکریہ والا یا وہ ہے نا کلچر, یہ کلچر کا جو نا وہ ہمارے ہاں ایک قسم کا پرابلم ہے. ورنہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر روٹین لائف کے اندر ہو جائے نا, تو ہمارے ہاں جو اوور آل پوری قوم کے اندر ایک سٹریس اور ایک جو ہے نا وہ ایگزاسٹڈنس ہے, تو وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی. اس میں ایک یہ شکریہ ادا کرنا, دوسرا سوری کہنا, اور تیسرا مسکرا کے ملنا. اچھا آپ نے جو بات کی ہے نا اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سوری اور تھینک یو ایک تو یہ ہوتے ہیں نا, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ایک دوسرے کو وہ دیکھ لیں گے نا, خواہ وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں, ایک سڑک کے ادھر سے جا رہا ہے دوسرا سڑک کے ادھر سے جا رہا ہے, جسٹ کسی وجہ سے ان کی آنکھیں اگر ایک دوسرے سے ملی ہیں, خواہ وہ بھی بس دیکھ رہا ہے وہ بھی بس دیکھ رہا ہے, وہ بس دیکھنے کے اندر بھی اگر ان کی نظریں آپس میں ملی نا تو وہ فوراً اسمائل. تو یہ جو ہے نا یہ وہ ایک تو وہ تیرا کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے, تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ, تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا صدقہ ہے. اور پھر یہ مسکرانا جو ہے یہ اکثر مواقع پر اپنی مناسبت کے اعتبار سے سنت ہے. اکثر مواقع, جیسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نا کہ وہ فرماتے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی ملا آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے, ہمیشہ دیکھ کے مجھے مسکرائے. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ تو میں گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے مجھ سے گلے ملے, اللہ, تو فرمایا یہ تو کیا ہی خوب تھا, یہ تو کیا ہی خوب تھا. تو مسکرا کے ملنا جو ہے یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر و بیشتر مواقع پر سنت. پھر اس کے اوپر صدقے کا ثواب, پھر اس میں سامنے والے کا دل خوش کرنے کا ثواب, جو جس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مومن کا دل خوش کرنا. تو اسمائل, تھینک یو اور سوری, یعنی معذرت کر لینا کسی بات کے اوپر, کسی فیور کا, کسی احسان کا, کسی چھوٹی موٹی چیز کا شکریہ ادا کر دینا,
اور مسکرانا. اور بہتر طریقہ جزاک اللہ کہنا ہوگا. جزاک اللہ بھی ٹھیک ہے, شکریہ بھی ٹھیک ہے. یعنی جو بندہ شکریہ کا لفظ بولے گا تو حدیث پہ تو عمل ہو گیا نا اس کا. حدیث میں تو یہ فرمایا کہ جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو شکریہ کا لفظ بذات خود, یا اسی طرح تھینک یو کا لفظ جو ہے, واہ, یہ بذات خود جو ہے اس حدیث مبارک کے اوپر عمل. میں جزاک اللہ خیرہ لکھا گیا. جزاک اللہ اس کے اچھے الفاظ میں سے ہے, ایک خوبصورت الفاظ میں ہے کہ جو دعا دیتا ہے. دعا کے ایسا وہ شکریہ کا بیسیکلی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ شکریہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے, وہ ایک آیت مبارک ہے, من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسے کرنی چاہیے, اور وہ تھا مومن, تو فرمایا کہ ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. واہ. تو شکر کا مطلب ہوتا ہے قدر کرنا, اور شکر کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا. تو اللہ تعالیٰ کا جو اس میں مبارک ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا شاکرن علیم, تو شاکرن کا مطلب ہے قدر کرنے والا, جزا دینے والا. واہ 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 واہ. تو شکر کے معنی میں اصل میں وہی جزا کا معنی و مفہوم ہوتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیرہ, تو یہ وہ اسی شکریہ کے اندر جو الفاظ ہیں یہ اسی کو زیادہ وضاحت سے کھول کے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی بات کو ہم تھوڑا سا اور کھولیں اور موضوع کو مکمل کرنے کی طرف مزید جائیں. مفتی صاحب آپ کا یہ ایکسپیرینس ہوگا, شاید تجربات ہوں گے یا آپ کا بھی ہوں گے, میرے تو ہیں, کہ عموماً ماتحت جو ہے نا یہ اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کر لیتا ہے, لیکن جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں شکریہ ادا کیوں کروں, اس کا تو کام تھا جو میرے ساتھ کیا, یہ تو میرا ڈیو رائٹ تھا ایک. اور جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نا مفتی صاحب یہ بڑے کے شکریہ ادا کرنے پر ہوتی ہے. صحیح. جب کوئی بڑا ہو, اس کی پوزیشن ہو, اور اس نے جب آپ کو کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ وہ جب دعائیں دیتے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے نا 100%. بڑا جب اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے نا, اور اس میں یہ ساری چیزیں طے کرتا ہے, منزلیں, مطلب یہ چیزیں اس میں یہ والی بات بھی ہے. اور دوسری جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی کہ فیڈ بیک دینا چاہیے, تو میرا اپنا ایکسپیرینس یہ کہ جو فیڈ بیک دیتا ہے نا اس کے ساتھ آئندہ بھی کچھ اچھا کرنے کا جی زیادہ چاہتا ہے. یار اس نے یاد رکھا تھا, اس کو ایک بار یاد تھا, اس نے ایک اچھا فیڈ بیک دیا تھا, اور اس کو بڑی خوشی بھی ہوئی تھی میرے اس کام سے. آپ بیان کرتے ہیں, مفتی صاحب بھی بیان فرماتے ہیں. جی, آپ بیان کریں, آپ کے سامنے 25-50 اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو زیادہ آپ کو یوں دیکھ دیکھ کے کر رہا ہے نا بیان سنتے سنتے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے میرا بیان زیادہ سمجھ آ رہا ہے, اور پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ سمجھ وہ زیادہ کر, تو اپنے بیان کے ادھر تھوڑا زیادہ دیکھ رہے ہوتے کہ یار اس کا رسپانس کیا ہے, ایک تو دیکھ رہا ہے, ایک تو ہے. یہ جو آپ نے ابھی بات کہی نا کہ یعنی کہ جو فیڈ بیک دے یا جو شکریہ ادا کرے تو زیادہ جو ہے نا وہ اس کو آئندہ بھی اس کے ساتھ خیر خائی کرنے کا دل کرتا ہے. یہ بیسیکلی وہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ نہیں مگر احسان کرنا. تو یہ جو کسی سامنے والے کا یوں شکریہ ادا کرنا یا کوئی بھی ایسا جیسچر دینا جو ہوتا ہے, تو یہ ایک قسم کا احسان ہوتا ہے. تو اب اس کے بدلے کے اندر پھر آئندہ جو ہے وہ احسان کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کے ساتھ اس کا ٹچ ہے. ماشاءاللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, ہم آپس میں بھی بات کرتے رہیں گے, آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے. کالز دیجیے گا ذرا. ماشاءاللہ, سلسلہ ذاتی تجربات جاری و ساری ہے. پوچھنا یہ تھا کہ کبھی آپ سب میں سے کسی کو بھی مرشد کریم کی میٹھی ڈانٹ حاصل کرنے کا شرف ملا ہے؟ کیونکہ مرشد کی میٹھی ڈانٹ کا بھی عجب ہی مزہ ہوگا. تو کسی کے ساتھ آپ لوگوں میں سے ہوا ہے تو وہ ارشاد فرما دیں. میٹھی ڈانٹ کے ساتھ میٹھی کا لفظ بھی لگایا ہے, بڑا پیارا لفظ لگایا ہے ویسے, میٹھی ڈانٹ. جی سر, آئی صاحب یہ تو آپ میں سمجھا کوئی گوشت کا حصہ وصہ بتا رہے ہیں, تو یہ بھی کوئی پکانے کا ہوگا نا, جیسے وہ عقیقے کا گوشت ہے نا, کوئی کچھ حصہ میٹھا بھی اس کا بنایا جائے. تو سوال کا جواب سے پہلے میں ایک میسج پڑھنا چاہتا ہوں. ایک اسلامی بھائی نے کسی کو بکرا دیا, جیسے آپ نے بتایا نا کہ فیڈ بیک جو دیا نا انہوں نے, یعنی جو پہلے تو بکرے کی تصویر اور خوشی کا سما, اور اب جو ہے وہ انہوں نے میسج کیا کہ بکرے سے 12 کلو گوشت نکلا الحمدللہ, 2 کلو ہم نے گھر کے لیے رکھا, 10 کلو کی ایک پاؤ والی 40 تھیلیاں بنا کے 40 گھروں میں بانٹا. سب رشتہ دار اور گلی والے جن کے گھر قربانی نہیں ہوتی تھی, ان سب کے گھر پہلے دن بکرے کا گوشت بنے گا آپ کی وجہ سے. انہوں نے جس کو میسج کیا, کل تک ہم گوشت لینے جاتے تھے, آج ہم گوشت دینے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے. پہلے دن ہمارے گھر گوشت نہیں بنتا تھا, آج ہم ناشتہ کلیری سے کر رہے ہیں
آپ کی وجہ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے. میں اور میرے گھر والے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. میں تو روز آپ کے لیے فجر میں دعا کر رہا ہوں. اب یہ ایک اسلامی بھائی نے ایک اسلامی بھائی کو دیا, اب اس کا جو فیڈ بیک ہے, یعنی وہ مطلب شاید اس کو اپنے جانور قربان کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جو اس ایک بکرے. تو 2 بکرے پکے کر لیے ہیں آتے سال کے لیے. آپ دیکھیں نا یہ اچھا 80 گھروں میں بانٹ دیں. ہاں ایسا بھی. اچھا ایک ایسے بھی ہوا, ایک اسلامی بھائی کو ایک اسلامی بھائی نے گائے کا تحفہ بھجوایا تھا پچھلی بار, کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے سید تھے وہ ماشاءاللہ, تو وہ سیدوں کے گھروں میں انہوں نے کہا میں تقسیم کروں گا. اس بار انہوں نے میسج کیا کہ جب پچھلی بار آپ نے گائے دی تھی نا تو میں نے 70 سیدوں کے گھروں تک وہ گوشت پہنچایا تھا, مگر اب میرے پاس 150 پونے 200 کی لسٹ ہو گئی ہے. تو اس بار اس اسلامی بھائی نے ان کو 2 گائیں بھجوائیں. تو یہ ایک فیڈ بیک کا بھی فائدہ. بانٹو نا ہاں تو بڑھتا ہے ایسے ہی. یہ تو ایسا تجربہ ہے مفتی صاحب, جو اس کا ذاتی تجربات, یہ تجربات کا ایک حصہ ہے کہ آپ جتنا رائے خدا میں دیں گے اللہ کی رضا کے لیے, مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے آپ دیں گے, تو انشاءاللہ رب کریم کی رحمت سے آپ کا یہ معاملہ آپ کو بڑھتا ہی نظر آئے گا, اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. سبحان اللہ. یہ بڑھ رہا ہے. میٹھی ڈانٹ مجھے 2-3 دفعہ ملی ہے. ویسے آپ یہ واقعہ سنا دیں, میں اس کے بعد ایک بات آپ کی بات سناؤں گا جو آپ نے مجھے ایک بار سمجھائی تھی, مجھے بڑی پیاری لگی تھی بات, پہلے آپ اسی ڈانٹ کے حوالے سے. یعنی یہ ایک دفعہ تو میں اور امیر سنت اکیلے بیٹھے تھے کمرے میں پیر کالونی والے گھر میں, تو انہوں نے کچھ میرا بیان ایسا میں نے کیا تھا, وہ سنا تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا نہیں, فیضان مرشد اور دیدار مرشد پوری ایک سیریل چلی تھی, جامعۃ المدینہ میں بجتا تھا اور چلایا جاتا تھا 2001-2 میں. تو اس میں ایک دفعہ بیٹھا تھا کمرے میں. حجی جو امیر سنت حضور میری جو کلاس لی تھی نا, اب کیا سمجھتے ہیں آپ, میری تعریف کرو گے تو یوں, تعریف کرو گے تو یوں, تعریف کرنے کی آپ نے سنا ہے, تعریف کی آپ نے مذہب, وہ جو روایتیں ملتی ہیں کسی کے منہ پہ تعریف کرو تو کیا ہوتا ہے. ارے بھائی, اچھا اپنی تعریف پر ڈانٹا انہوں نے. حاجی میں ہوں, تو لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی میں ہوں مرشد کے سامنے تعریف ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے 5 سے 7 منٹ تک اللہ امیر سنت نے مجھے مطلب کہ وہ باقاعدہ تعریف پر بیان فرمایا, اور بالکل اسی طرح جیسے کہ ناراضگی والا انداز تھا, سیریس انداز ہے. اب میں سن رہا تھا, جواب تو دو, مجھے بھائی جواب تو دیو, جو آپ نے وہ کام کیا جو آپ کا کام تھا, میں وہ کر رہا ہوں جو میرا کام ہے. یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا. کیا کروں, آپ اپنے سے وہ آپ صحیح کر رہے تھے, یہی تھا. ایک دفعہ اسی طرح ہوا تھا. میں کہا اعلیٰ حضرت نے تو اپنے خلیفہ عبدالعلی میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو اپنی چادر تحفے میں دی تھی منقبت پڑھنے پر. آپ یوں کرتے ہوئے اب ڈانٹتے ہو. تو یہ 2-3 دفعہ ہوا نا, یہ اسی موضوعات پر ہوا تھا. کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی تاخیر سے آئیں یا ایسا ہوا تو امیر سنت نے کبھی کو خدا نہ کہتا اس پر کوئی, لیکن مجھے جب بھی امیر سنت کی طرف سے اس طرح کی کبھی کوئی ایسی ورڈنگ ملی ہے نا کہ انہی موضوعات کے تحت ملی ہے کہ آپ وہ یہ کرتے ہو, یہ نہ کیا ہوتا تو میں آج واقعہ نہ سنا تھا. یہ بھی ان کے ایک دیکھا جائے تو ایک میرے نزدیک تو ایک فضائل ہیں اور ایک خوبی ہے کہ آپ مطلب کہ اچھا سب کے بیچ میں بھی نہیں بات ہو رہی تھی, میں اکیلا ہی تھا. اور یہ اس سے 1-2 اور کیس بھی تھے اسی طرح کے کوئی تھے, وہ میں نہیں بیان کر سکتا. میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تو 2 بار ہے, 2 واقعات یادیں, ہو سکتا ہے زیادہ ہوا ہو کیونکہ بچپن میں تو میں بہت کلوز تھا تو ڈانٹے تو سننے کو پیار والی ملتی رہتی تھی, لیکن 2 واقعات یاد رہ گئے نا. ایک تھا گلزار حبیب میں ہم نے اعتکاف کیا تھا, میری عمر ہوگی شاید 13-14 سال 15 سال ہوگی. ہمارے حلقہ نگران جو ہیں, یا تو انہوں نے امیر سنت کو میری شکایت لگا دی یا پتہ نہیں کیا ہوا تھا, وہ ظاہر چھوٹا تھا تو کچھ کھانا پینا یہ وہ حلقے میں بیٹھتا کم تھا یا کوئی شرارت کر دی ہوگی. تو امیر اہل سنت نے جب وہ لائن لگ کے ملتے نا تو میں گیا تو مجھے تھوڑا سا یہ کیا کرتے ہو آپ, اعتکاف میں نہیں کرنا چاہیے, اس طرح پیار سے سمجھایا ہوگا. اب میں لگ گیا رونے اور میں چلا گیا, جا کے میں اپنے نگران سے لڑ پڑا. میں نے کہا آپ نے میری شکایت لگائی امیر اہل سنت سے, میں آپ سے بات نہیں کروں گا اور یہ نہیں کروں گا. اور میں بات شاید بہت رویا نا, تو یہ خبر پہنچ گئی امیر اہل سنت تک. تو شاید 27ویں شب تھی, تو گلزار حبیب میں محراب میں, اس وقت تو ایزی تھا تو میں محراب میں امیر سنت قریب ہی بیٹھا تھا. تو امیر اہل سنت نے ایک تسبیح نکالی جیب سے, ابھی مجھے وہ تسبیح بھی یاد ہے, اس کی چمک بھی یاد ہے. اور امیر سنت نے فرمایا یہ میں اپنے بیٹے احمد رضا کے لیے لایا تھا, نیت میری یہ تھی, یہ میں تمہیں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. آپ سنا ہے بہت ناراض ہو گئے مجھ سے. امیر اہل سنت کا یہ یعنی مجھے وہ جگہ, وہ مقام, وہ تسبیح, وہ انداز, وہ آج بھی میرا خیال ہے اس کو تقریباً 30 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے, 35 سال کا, 15 ایئرس کا تھا تو آلموسٹ 34 ایئرس پرانی میں بات سنا رہا ہوں. ایک بات ہے آج سے کوئی 5-7 سال پرانی ہوگی شاید, رمضان ہال میں بیٹھے تھے, کوئی فجر کے بعد کوئی مشورہ ہوا, وہاں کوئی امیر اہل سنت نے تربیت فرماتے فرماتے مجھے کچھ ارشاد فرمایا. تو مطلب امیر اہل سنت نے کسی وجہ سے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یوں نہیں کرنا چاہیے, یوں نہیں کرنا چاہیے. تو میں گھر گیا, مجھے نیند ہی نہ آئے,
میں ڈر گیا. میں نے کہا امیر صاحب ناراض ہو گئے, تو میں نے واٹس ایپ پہ جو امیر سے ساتھ ہوتے ہیں ان کو میں نے میسج کیا کہ مجھے معاف کر دیں, آپ کا مرید ہوں, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا. اچھا دوپہر ہوئی تو مجھے انہی خادم کا میسج آیا کہ امیر رسول نے آپ کو بلایا ہے. اللہ خیر کرے بھائی. تو افطار سے پہلے کی بات تھی, وہ بھی شاید رمضان ہی تھے. تو میں پہنچا تو میرے لیے اتنا سارا وہ تحفہ لے کر آئے, بچوں کے لیے عیدی, میرے لیے عیدی, پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں تھیں نا. اور پھر پرچی امیر علیہ سنت کی, اور جو اس میں امیر علیہ سنت کی انکساری کہ میں نے آپ کو کہہ دیا تو یہ ہو گیا, تو مطلب وہ الٹا میں معافی کیا مانگوں, ان کی طرف سے معذرت خانہ انداز, اور جو باپ رے باپ. تو میں نے نگران شورا کو کہا ایسی ڈانٹ تو روز ملے بھائی جس کے بعد اتنے تحفے ملتے ہیں. اس دن یہ سے پہلے مجھے ایک بات سمجھائی تھی, اور بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ڈانٹا اپنوں کو ہی جاتا ہے, اگر ڈائریکٹلی تمہیں سمجھا رہے ہیں نا تو یہ تمہاری خوش بختی ہے. یعنی امیر علیہ سنت اتنی مروت والی اور اتنی وہ والی شخصیت ہیں, اگر آپ سے براہ راست آپ کے کسی معاملے پر بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک طرح سے کہ وہ حیرت ہوگی, اور یہ یوں سمجھیے کہ کنفیوژن ہو جائے گی کہ یار خیریت کچھ اس طرح فرما نہیں رہے. یعنی آپ سے خدا نہ خواستہ اگر شر کا ڈر ہے یا آپ سے کوئی ایسا خوف ہے تو آپ کو کیوں کوئی اس طرح ڈائریکٹ کرے بولے گا. گا. اور جب آپ سے یہ خوف نہیں ہے نا, کہ ڈر نہیں ہے, تو ایک بڑی گہری بات ہے ویسے. یہ ہے بڑی گہری بات کہ ڈائریکٹلی اسی کو کہہ سکتا ہے آدمی کو بندہ. خوشی ہوگی جب آپ سے اس طرح کا کوئی انداز اختیار کرے, تو آپ کو اندر میں یوں دیکھا جائے تو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ مجھے کتنا قریب رکھا ہے انہوں نے. اس میں ایک وضاحت کر دوں, ورنہ تو اکثریت یہ سمجھے گی کہ بھئی ہم سے تو پھر ناراض ہی ہیں کیونکہ ہمیں تو کبھی نہیں ڈانٹا. نہیں یہ تو ہمارے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کسی کو سمجھانے کے اندر اگر کوئی آدمی تھوڑا سا وہ کرتا ہے نا, تو یہ ہے اس کے لیے کہ اس کو اتنا اپنا نہیں سمجھا جا رہا. یعنی کہ ایک ڈانٹ جو تھوڑی سی وہ ذرا ایکسٹریم چیز ہو جاتی ہے نا, سمجھانے سمجھانے کے اندر مجھے بھی بہت مرتبہ کئی چیزیں سمجھائی ہیں. تو لیکن یہ کہ ڈانٹ والا معاملہ نہیں ہے, تو اب اس میں یہ سمجھو میں ڈانٹا نہیں ہے نا تو اس کا مطلب کہ میں وہ اپنا نہیں, تو وہ یوں نہیں, اصل سمجھانے والی چیز ہے وہ. اچھا دوسرا یہ بتائیں, وہ جو پھر پہلے ڈانٹا تھا تو اس کے بعد ہلکے میں بیٹھے کہ نہیں؟ پتہ نہیں, میں تو بھائی کھاتا پیتا تھا. اعتکاف تو ہمارا بڑا وہ مزیدار والا شروع والا ہوتا تھا, وہ لاڈلا بھی تھا میں, ہو سکتا ہے بیٹھ گیا ہوں گا تو پھر 2 دن رہ گئے نا. ڈانٹنے کا جو انداز ہے نا یہ سکھاتا ہے. مستقل بیٹھتے تھے اعتکاف میں تو ماشاءاللہ کہاں پہنچ گئے, ہال میں آ گئے. ڈانٹنے کا جو انداز ہے نا, وہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ڈانٹنے کا انداز ایک مصلحانہ ہوتا تھا. یعنی کہ کوئی اس میں آپ جارحانہ یا اللہ نہ کرے برا بھلا کہنا, ڈانٹ ڈپٹ جس کو یہ ڈانٹنے کا لفظ تو یہاں خیر استعمال کرنا اتنا زیادہ مناسب بھی نہیں ہے, مگر بس وہ ایک کیفیت ہوتی تھی. یعنی ان کے چہرے پر تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ہمارے لیے وہ زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا تھا. اور یہ ہونا چاہیے, یہ کام ہے مصلح کا کہ وہ اصلاح کرے. استاد صاحب اپنے شاگردوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ نارملی اکثریت لوگوں کی جو وہ اعتدال میں رہ نہیں سکتی یا رہ نہیں پاتی. ایسا ہی ہے. اس لیے وہ بھلے استاد شاگرد ہو یا کوئی عام پیر مرید ہو, والد بھی کر جاتا یا والد اولاد ہو یا سینئر جونیئر ہو, تو اعتدال میں رہنا جو ہے نا, جس کی پیچھے کوئی 35 سال کی کوئی مشق ہو اس کی کہ مجھے بہر صورت شریعت کے حکم پر حالت اعتدال میں رہنا ہے, پھر اس کی سوچ ایسی ہو, اس کا مزاج ایسا ہو, اس کے دل و دماغ پہ جو ایک غلبہ ہونا چاہیے آخرت کی فکر کا, اپنے احتساب کا, وہ سب ہو نا, تو وہی اعتدال میں رہ سکتا. اور اسی کی ڈانٹ اتنی معتدل ہوگی. 2 باتیں نہیں ہوتی. آپ مجھے ڈانٹنا چاہ رہے ہیں, نہیں عائشہ صاحب, عرض کر رہا ہوں, آپ بھراس نکالنا چاہ رہے ہیں, میری اصلاح چاہ رہے ہیں. عائشہ صاحب اصلاح بھی چاہ رہا ہوں, لیکن دل بھی تو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے نا. اور یہ نا, اور وہ یہ جب 2 چیزیں ساتھ آئیں گی نا تو معتدل رہنا بہت مشکل ہے. دوسرے ہے کہ آپ میری اصلاح چاہتے ہیں. جب میری اصلاح چاہ رہے ہیں نا تو آپ کبھی بھی مطلب کہ جیسے کہ پانی بھرنا چاہ رہے ہیں تو پھر پیندے میں سوراخ کیسے کریں گے آپ؟ تو آپ کا انداز تو وہی ہوگا کہ جس سے وہ اصلاح قبول کر لے, اور وہ میرے انداز کے بجائے میرے لفظوں پہ غور کرے. ورنہ بعض اوقات اگر میں آپ کے انداز میں کھو جاؤں گا یار یہ کیا کر رہے ہیں, تو میں آپ کے لفظوں کو کب سنوں گا؟ میری سوچ تو آپ کے انداز میں چلی گئی. دیکھ میں آپ کو رہا ہوں, سن میں آپ کی آواز رہا ہوں, لیکن سوچ پر مجھ پر آپ کا انداز غالب ہے. تو وہ اصلاح کی صورت کیسے بنے گی؟ تو یہ امیر سنت کو دیکھا ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم رمضان حال میں تھے اور آپ کو کسی موضوع پر امیر سنت نے کوئی ایسے, یہ اسی واقعے کی تو بات کی میں نے. نہیں وہاں تو پھر نیچے اترنے کے بعد جو آپ کے ساتھ جو امیر سنت نے جو وہ الگ تھا. نہیں جو آپ بدے سامنے آئیں گے بولی ڈنوں میں, سب کے بیچ میں نے آپ سے بات کر لی, یہ وہ, اب باپ رے, اب یہ بیچارہ یہ قابو میں نہ آوے کہ پیر یوں کرے تو کیسے. تو یہ امیر سنت کا بڑا پیارا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ایک بار رمضان ہال میں ہی امیر رسول نے کسی طالب علم سے کوئی بات کی تھی, اور وہ طالب علم وہ وقفہ ہوا تو وہ چلے گئے. امیر سے تھوڑی بات ہے, وہ طالب علم کدھر گئے؟ تو کہا وہ تو چلے گئے کمرے میں. پھر اس کو ڈھونڈوایا
اس کو بلوایا, اس کو بھی تحفے دیے. یہ تو اپنی ذات کا ہے نا. اب یہ مفتی صاحب اوپر نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بڑی عمر کے تھے, اوپر 2 صفحے تو بنتی تھی, ایک پیچھے بنتی تھی. تو امیر سنت جہاں اقامت کہتے تھے نا, اس وقت کرسی نہیں تھی, اقامت کہتے تھے, تو کوئی اوپر تو عام نمازی کو لے لیتے تھے جو بھی ہوتا تھا, شاید رمضان کا مہینہ تھا کیا تھا, تو انہوں نے امیر سنت کی اقامت کی جگہ پر آ کر وہ بیٹھ گئے. ایک اسلامی بھائی, اب مجھے ان کی شکل یاد نہیں آ رہی وہ کون تھے, انہوں نے ان کو اٹھایا اور پیچھے بھیج دیا اور امیر سنت کو کی جگہ خالی کروا دی. مفتی صاحب امیر سنت کا جو اس وقت میں نے کیفیت دیکھی نا, یہ مسجد ہے, یہ اس کا حق ہے, یہ یہاں بیٹھ گیا. یعنی ایک تو مؤذن کی جگہ, یہ وہ چیز بھی نہیں تھی. آپ نے یوں کر دیا. مفتی صاحب پہلے تو امیر سنت نے ان سے معافی مانگی, ان کو تحفے دیے, پھر وہ اسلامی بھائی کو کہا کہ معافی مانگو, پھر معافی مانگو. یعنی 4 سے 5 دفعہ یہ دور چلا. اس کا تو دل کرتا ہوگا میں 4 دفعہ پھر بیٹھ جاؤں پھر مجھے ہٹایا جائے. تو یہ شفقتیں جو ہے نا, یہ بڑی شفقتیں یاد رہ جاتی ہیں. یاد رہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, شفقتوں کے ساتھ ساتھ امیر سنت کا ایک میں آپ کو ماشاءاللہ شروع سے ہم ایک ذکر کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. لیکن بعض اوقات شفقت کرتے کرتے نا ایک دفعہ ڈانٹ ایسی ہوتی ہے جو شفقتیں بلا دیتی ہے. اس کی مثال امیر سنت نے خود عطا فرمائی تھی کہ جیسے کوئی بعض اوقات کہتے ہیں نا, اتنا پیار دیتا ہوں, جیسے عموماً باپ کہتا ہے بیٹے کے لیے اتنا پیار دیتا ہوں, اتنی مطلب اس کا رکھتا ہوں, اگر ایک دفعہ کر دیا تو کیا ہو گیا, ایک دفعہ کی ڈانٹ یاد رہ گئی. اس کی مثال امیر سنت نے بڑی پیاری دی کہ ایک شخص بھوکا ہے اور خوشبو اور دھواں دیتی ہوئی بریانی ہے, اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو نوالے کھلا رہا ہے. کیسی شفقت ہے, نوالے کھلا رہا ہے. 99 نوالے اس کو کھلا دے, پلیٹ ختم ہو گئی, آخری نوالا رہ گیا. آخری نوالا کھلایا نہیں, پلیٹ اس کے منہ پر مار دی. تو اس کو 99 نوالے یاد رہیں گے کہ ایک دفعہ منہ پر پلیٹ مارنا یاد رہے گا. پلیٹ مارنا یاد رہے گا. اب اس وقت منطق استعمال نہیں کرے گا کہ 99 اور 1 کا کمپیریزن کرے تو 99 زیادہ ہوتے ہیں. نہیں, وہ نہیں, جذبات کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. ایسے ایسا دکھتا ہے. تو یہ پورا جو ہمارا آج موضوع چل رہا ہے, یہ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ پوری فیملیز اس پر غور کر لیں. یہ اور بہت تجربے کی بات ہے نا, اور عظیم شخصیت کے تجربے سے ہم بتا رہے ہیں. اچھا, انہوں نے ہماری یہ جو تجربات کی بات کر رہے ہیں نا, تو جیسے کہ میں اپنے ماضی کی بات کروں تو جب سے یہ ان کے ساتھ رہنے کی, ساتھ سفر کرنے کی, وقت گزارنے کا موقع ملا, تو خود ہماری اپنی طبیعتوں میں تبدیلی ہماری فیملی چیک کر رہی ہوتی ہے, نوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ مزاج میں بدلاؤ آ جاتا ہے, بات چیت کرنے بدلاؤ آ جاتا ہے, خود ہم فیل کر رہے ہوتے آ جاتا ہے. تو جب بھی آپ کسی ایکسپیرینس پرسن کے ساتھ آپ رہیں گے, تو اگر آپ کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا صحبت و مؤثرہ, صحبت میں اثر ہوتا ہے. کال لیتے ہیں. آپ تینوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ تینوں کا اکثر اوقات بیرون ملک کا سفر ہوتا ہے, تو آپ تینوں کے ساتھ کوئی ایسا یادگار واقعہ ہوا ہو جو تجربات میں تو یاد بھی رہتا ہو اور بھولتا بھی نہ ہو, اس بارے میں کچھ مطلب بولنا چاہتے فرمائیں. کیا میں بھی وہی سوچ رہا ہوں جو آپ دونوں سوچ رہے ہیں؟ آپ اللہ کرے آپ وہ نہ سوچ رہے, کیونکہ ویسے وہ ہو چکا ہے ذاتی تجربات میں, اس لیے وہ نہ کریں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جی, ویسے کوئی آپ تجربہ اپنا شیئر کرنا چاہیں, آپ کا اکیلے کا بتا دیں. مفتی صاحب سے پہلے شروع کرتے ہیں. اچھا, کوئی ذاتی تازہ جاپان سے ہے نا, آپ جاپان, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پتہ نہیں کہاں گئے تھے ماشاءاللہ. مفتی صاحب امریکہ گئے, امریکہ فرسٹ ٹائم گئے. نیوزی لینڈ سے تو میں منع بھی کرتا رہا کہ نہ جائیں. ہاں, طوفان بڑا زبردست سائیکلون تھا, اور مفتی صاحب تو مفتی صاحب نے ایک فرد واحد تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا, اور میرا خیال ہے شاید آخر تک متفق نہیں ہوا مفتی صاحب. وہاں بڑا زبردست ناظرین سائیکلون تھا, بڑا زبردست طوفان تھا, روڈوں پہ پانی تھا. ہمارے پاس نیوزز بھی آ رہی تھیں, تو مفتی صاحب نے بھی یہ مشورہ دیا کہ نگرانی شورا کو نہیں جانا چاہیے. ہم نے پروگرام کینسل بھی کر دیا, فلائٹ بھی میرا خیال ہے کینسل کر دی, لیکن وہاں سے پھر اسلام بھائی کہا کہ اب نارمل ہو گیا ہے, رن وے کھل گیا ہے, ہم نے تیاری کر لی ہے. تو نگرانی شورا ویسی مجاہد آدمی ہے, پھر انہوں نے کہا ٹھیک, پھر ایسا چلے گئے. اور جہاں وہ رکے پیچھے سے آپ ترکیب بنا دیتے ہیں. وہ مجھے جب انہوں نے کہا جانا ہے تو میں نے کہا چلیں ماشاءاللہ. بہت دور, ایک تو لانگ مجھے ٹریول جانا تھا وہاں پر فجی, جی بھی جہاں, لیکن فجی کے اندر طوفان اور تو ذوالفقار مدنی بھی میرے ساتھی تھے. فجی میں جانے ایسا ہی نہیں تھا, کیونکہ فجی میں تو وہ ساری چیزیں بھی جاری تھیں. حالانکہ میری بڑی خواہش تھی کہ فجی میں فجر پڑھ لوں, اور میں یوں کہ یار دنیا میں سب سے پہلے سورج
फिजी में, जी उसी इलाके में होता उसी इलाके में। तो मैं कहा यार दुनिया का सबसे पहला फजर पढ़ने वालों में शामिल तो हो जाऊँ। आप तो गए ना वहाँ है। पर? जी जी मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था। और न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस मुफ्ती साहब, वो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में मैं कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड के एक अपने एक्सपीरियंस है। और न्यूजीलैंड के अंदर इस्लामी भाइयों की जो वो वक्त देने का भी जो मामला था अच्छा था। अच्छा, लोग विलिंग है, लोग विलिंग है कि कुछ करना चाहते हैं। ये बात तो दुनिया भर में मैं कहूँगा। लेकिन अब एक तो हादसाती बातें होती हैं इस तरह की, वो इसके अलावा लेकिन जो इस जैसे अब्दुल हबीबा ने याद दिलाया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया में मैं उस मज़ार शरीफ पर मैं हाज़िरी दी। बंदा आचे में, वह बंदा आचे में फैज़ान मदीना का संगे बुनियाद थी। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो एक ही बारी में था ना शायद। इस पूरे ट्रैवल के बाद राइट आफ्टर या उससे पहले मुझे क्यों याद पड़ता है कि आप दो एक्सट्रीम कॉर्नर पर गए थे। ऐसी हमारी बात हुई थी कि यार आप साउथ अफ्रीका से था ना, साउथ अफ्रीका भी गए थे ना। हाँ, 5 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में वो था ना, दस्तार फजीलत थी। तो वहाँ आपने कहा था कि यार वो जो बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया से बर्रे आज़म एशिया और फिर बर्रे आज़म अफ्रीका, क्या बात है। बैनुल बर्रे निगरानी शुरा है ना। जब वो होता था मुबल्लिग यूरोप, मुबल्लिग एशिया, ये तो बर्रे आज़म मुबल्लिग के बर्रे आज़म है। क्या ऐसा कोई लक़ब कोई नहीं देता ये? नहीं, इसमें इनको तो ये तो साथ थे ही नहीं। तो मैं कहा अब्दुल हबीब साउथ अफ्रीका से यूके आए थे, और साउथ अफ्रीका से 7-8 घंटे की फ़्लाइट ले गई, यहाँ फिर 7-8 घंटे की आगे फ़्लाइट। तो ये सारी फ़्लाइटें थी। तो हम उतरे, मैं एयरपोर्ट पर इनसे मुलाकात की क्योंकि ये यूके से ये साथ है। दुबई एयरपोर्ट पर मिले। अब्दुल हबीब एक दिन मैं अपना आगे ले लेता हूँ यार, मेहरबानी करो। मैं इतना पीछे से सफ़र करता आ रहा था। साउथ अफ्रीका से दुबई और दुबई से यूके। अब मैं यार यूके पहुंचूंगा, यकीन मानो अब्दुल हबीब हालत बुरी हो जाएगी। ना आप टेंशन नहीं लो, ये नहीं लो, ये टेंशन ना ले लेगा जो टेंशन देने की बात आपको इकोनॉमी के अंदर बिजनेस का आपको तो बस आप सुला देंगे, ऐसा कर दूंगा मैंने, ले लेंगे, ये ले लेंगे। इतना ऐसा कर दूंगा आप याद रखेंगे। देखिए याद 4 सीटें तो एक ही बात है इन्होंने। अच्छा, हमने तो कर दी, अब तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब वो 4 सीटों में जो ना वो हमारी फ्रंट रो की सीटें थी, तो उसमें पैर वो जो बीच के बैरियर वो ऊपर नहीं होता, आर्म जो होता है वो आर्म ऊपर नहीं होता, आर्म रेस्ट जो होता है वो आगे की सीट ऊपर नहीं होता। चलो कर लो अब जो करना है। अब ये मौज लगी वहाँ उतारा, तो उसके बाद ये था कि हम आगे रेस्ट करेंगे उधर उतरने के बाद। तो फिर रात दोबारा बैठ गए। फिर ये क्योंकि ये तो बिल्कुल ताज़ा दम दस्ता था, फिर इन्होंने अगले दिन जामिअतुल मदीना का जदवल बना लिया। मैंने कहा अब्दुल हबीब तय था कि एक दिन हम कुछ नहीं करेंगे, इतना लंबा चौड़ा। बोलो कुछ भी नहीं है, यही है करते करते सफ़र मुफ्ती साहब पूरा कर देते हैं। फिर ये वापस आ जाते हैं, फिर मेरे को यूरोप निकलना पड़ता है। ये होता है। तो ये बहुत इस साल 2023 में कई बर्रे आज़म का, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यानी 3 बर्रे आज़म का दौरा निगरानी शुरा ने किया। जापान फर्स्ट टाइम गया मैं, जापान इससे पहले नहीं गया था। मैं गरीब तो सिर्फ अमेरिका ही गया था। आप तो गरीब ही अमेरिका जाएगा। तो कुछ बताएं कैसा रहा अमेरिका पे आते हैं सब। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो फर्क है, ऑस्ट्रेलिया जब आप गए थे तो उन दिनों में ठंड थी या गर्मी थी? नॉर्मल मौसम। अच्छा, वो नॉर्मल मौसम था, लेकिन बारिशें थी। ठीक हो गया। न्यूजीलैंड में भी बारिशें थी माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया के मराकज़ भी देखे आपने इस्लामी भाई ने? माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में तो सबको संडे चाहिए थी, आपको पता है। जी सबको सैटरडे संडे चाहिए। तो यूँ ज़्यादा दिन में रहने का मौका मिला तो काफ़ी मुलाकातें भी हुई, देखने को भी मिला और राब्ते भी हुए। एडलेड में भी था और सिडनी में था और मेलबर्न। ऐसा क्या नया देखा? देखिए यूँ तो आपने माशाल्लाह ऑलमोस्ट दुनिया आप देख ली। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे यार बाकी दुनिया से हट कर, क्योंकि बड़ी बातें होती हैं उस खित्ते के बारे में। किस तरह की बात? यानी मौसम के लिहाज से, दिखने के लिहाज से, लोगों के लिहाज से। नहीं देखो अब्दुल हबीब, हम जाते हैं ना, हमारा वैसे तो मुल्क का देखना ना देखना मेरे लिए तो बराबर होता है, क्योंकि सर देखते हैं मेरा ख्याल है। बस सड़कें होती है। जब हम जाते कहीं तफरीह वाला मिजाज भी नहीं है और जाना भी नहीं है। एक होता भी यही है ऐसा, सड़कें और वही घास होती है हर जगह, और तकरीबन वही होता है। अगर इस जगह अच्छी घास होती है। यानी मैं तो देखता हूँ अगर कोई इस तरह के वेस्टर्न कंट्री जिनका हम नाम सुनते हैं, अगर रात को 11-12 बजे हम कहीं देखते हैं तो मुझे औरंगी टाउन की वादी नज़र आती है। इधर से औरंगी टाउन देखो। अच्छा, कहीं सड़कों पे जाएं तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि टंडू आदम जो शहजादपुर की सड़क पर जा रहे हैं। कहीं कहीं तो कटी पहाड़ी भी लग रही है। कटी पहाड़ी लग रही होती है। मगर ओवरऑल जो है ना, जो भाई कुछ चीज़ें तो यकसा है अब्दुल हबीब, चाहे ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है या आप कहीं भी चले जाएं, सबको जो हमसे मिलते हैं, जो हमसे नॉर्मली रिलीजियस पर्सन मिलता है, तकरीबन को जो अपनी फैमिली लेकर सेटल हुआ है ना, इन सबको एक ही पेन है, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। बस मैंने ये देखा है। अब कमाने का, वो समय कमाने के फेस से बाहर आ गए। वो जब आए थे ना तो उनको कमाने का फेस वो था कि यार कमाना है। अब इन्होंने जो भी अपने आप को एस्टेब्लिश किया, फिर इनको एक टेंशन था कि यार फैमिली उधर है, मैं इधर हूँ, बुला लिया। हाँ, तो अब ये खुद नहीं गए, इन्होंने अपनी फैमिली बुला ली।
فیملی کے ساتھ ہو گئے. اب شروع میں بچے چھوٹے تھے جب یہ آئے تھے تو اب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, اور بچے جیسے بڑے ہوتے گئے, یعنی میں نے تو مفتی صاحب دیکھا ہے کہ نہ لوگ مسجد کی اتنی بات کر رہے ہیں نہ مدارسوں کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی بات کر رہا ہے ہم سے تو اسکول کی بات کر رہے ہیں, ہمیں اسکول کھول دیں آپ. دیکھو ایجوکیشن انڈسٹری کمپلسری ہوتی ہے نا وہاں پر ویسے. وہ 16 سال تک تو اپنے بچے کو پڑھانا ہے. اور کئی ممالک ایسے جن میں ہوم اسکولنگ کی پرمیشن نہیں ہے. ہوم اسکولنگ کی جہاں پرمیشن ہے وہاں لوگوں کا مزاج بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں اصل میں. صاحب امریکہ فرسٹ ٹائم آپ گئے, کیسا فیلنگ ہوا؟ دعوت اسلامی کو کیسا پایا, اور خطے کے لحاظ سے اس علاقے کو کیسا پایا؟ خطے کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ جیسے ایسا ہم نے کہا نا کہ ساری دنیا ایک جیسی ہوتی ہے, اس کے بعد آدمی کی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کس فیلنگ سے کسی شے کو دیکھ رہا ہے. تو امریکہ کو دیکھنے میں ایک یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا ایک جو نام ہے, تو بندہ جب کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کی جو اپنی ایک یعنی کہ احساسات ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھی امریکہ ہے, اتنا بڑا ملک ہے, یہ وہ ہے. تو وہ تو بہرحال وہاں پر ایک چیز نظر بھی آتی ہے. دوسرا کسی ملک کی جو ایک ظاہری اعتبار سے ترقی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ملک کتنا آگے ہے. لیکن چونکہ میرا جو وہاں پر جدول رہا بہت مختصر کیا آپ کا؟ میرا 6 دن کا تھا. 5-6 دن کے لیے امریکہ نارملی لوگ جاتے نہیں ہیں, یہ شاید بہت کم لوگوں کو جو 5-6 دن کے لیے, تو سفر اتنا ہے جانے آنے میں 2 دن تو لگ جاتے ہیں. کرنے والے تھوڑے وقت میں بہت کچھ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ یار عبداللہ بھائی انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اور لوگ نہیں کرتے ایسا. مفتی صاحب کو ویسے ہی میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہیں. وہاں یہ ہوا کہ میں جیسے ہی خیر وہاں پہنچا اور میرا سفر چونکہ بڑا کمفرٹیبل رہا, میں آرام سے سو کر گیا. راستے کے اندر نماز کوئی آنی نہیں تھی, تو یہاں سے فجر پڑھ کے چلنا تھا اور ظہر امریکہ میں پڑھنی تھی. 11 گھنٹے کا فرق ہے, تو وہ جاتے جاتے وہ ظہر ہی پہنچنی تھی. اور واپسی میں آپ نے نمازیں ہی پڑھی ہوں گی. اور واپسی کے اندر پھر نمازیں ہی ماشاءاللہ مسلسل, یعنی ابھی جو 5 نمازیں آتی ہیں آلموسٹ. جہاں 4 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے 2 نمازوں کے درمیان, وہاں پہ اب 1.25 گھنٹے کے بعد نماز آ گئی. تو بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے. تو خیر وہاں جو ہے وہ پہنچے, اسلام بھائیوں سے ملے اور جا کے بس سامان رکھا جو کسی گھر میں مدنی حلقے کا اہتمام تھا. تو میں یہاں کے ذہن کے اعتبار سے گیا کہ مدنی حلقہ جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چند افراد ہوتے ہیں, لیکن وہاں تو یوں کہہ لیں کہ جسے طبیعت خوش ہوگی دیکھ کے نا, سما تھا ایک بڑی اچھی خاصی تعداد, اور سب ماشاءاللہ اپنے چہرے مہرے سے ہی ایک تو یہ بھی لگے کہ یہ دعوت اسلامی والے ہیں, اور یہ بھی لگے کہ مذہبی سوچ والے سننے آئے ہیں, اور سننے آئے ہیں, اور ایک محبت کے ساتھ جیسے آدمی بیٹھا ہوتا ہے ویسے بیٹھے ہوئے, اور بڑے ایک فرینک ہو کے بیٹھے ہوئے. یہ نہیں کہ ایک اجنبیت ہوتی ہے نا, وہ بھی نہیں. تو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کا بیان کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے, اور بڑا اچھا ماشاءاللہ وہ رہا. اس کے بعد پھر سب سے ملاقات اور کھانا. لیکن یہ ہے کہ میں ان سب کی جو موجودگی تھی نا, مجھے اسی نے اتنا امپریس کیا کہ یار ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد, مجھے تو نہیں توقع تھی. پھر جب میں نے بعد میں میزبان سے بات کی نا, میں نے کہا یار ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد. کہہ رہے مفتی صاحب آدھوں کو تو ہم نے منع کیا ہے کیونکہ یہاں جگہ ہی نہیں تھی. جس جگہ ارینج کیا تھا تو کہ گھر میں ارینج کیا تھا تو اتنی جگہ ہی نہیں تھی, تو آدھوں کو تو ہم نے منع کیا ہے. کمال ہے بھائی. اچھا نیکسٹ ڈے ہفتہ وار اجتماع تھا, تو ہفتہ وار اجتماع میں تو پھر ماشاءاللہ بھرپور تعداد تھی, اور ایک جسے کہا جائے کہ مسجد پوری تھی. بالکل ہیوسٹن میں گئے تھے. ہیوسٹن میں مسجد فل تھی, اور بیان ہوا, اور بیان کے اندر سب کی شرکت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی. سننے کے اعتبار سے سب یوں کہہ لیں کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک ایک لفظ کو پوری توجہ سے سننا, یہ تھا. پھر بعد میں جب ملاقات ہوئی تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے 2 بچوں کو, 3 بچوں کو, 4 بچوں کو لے کے وہ وہاں پر ہے. یعنی کہ ان کی جو میل فیملی ہے وہ ساری کی ساری وہاں پر موجود ہے. اچھا پھر اس کے بعد جب ان کا تعارف کروا رہے ہیں تو جی یہ بچہ جو ہمارا جامعہ میں پڑھتا ہے, یہ مدرسے میں پڑھتا ہے, اس کو مدرسے میں داخل کروانا ہے. دعوت اسلامی کی سروسز ہیں امریکہ. کو یار کمال ہے یار, اتنا ہی نہیں کہ اچھا ماشاءاللہ. اچھا پھر وہاں پر ایک بڑا وہ اچھا طریقہ یہ بھی تھا وہاں پر کہ وہ جیسے اجتماع کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے نا, لنگر رضویہ بھی ہے. تو اس کے بعد کھانے کا ہوا, کھانے کا وہ فیضان مدینہ سے باہر تھا, تو کھانے کے لیے میں بیٹھا نا, تو اس میں بھی پھر اسلام بھائی آ کے بیٹھ گئے ساتھ. ماشاءاللہ. پھر جو ہے وہ تقریباً پیاس ہے ان کو. 1.5 گھنٹے کا میرے خیال میں وہ سیشن چلا ہوگا نا کھانے کا. ہمیں اٹھنا پڑتا ہے, وہ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے, اور ماشاءاللہ انہوں نے ہر طرح کے سوال کیے. یعنی فقہی سوال بھی تھے, عقیدے کے بھی تھے, اور اپنے وہاں کی معاشرت کے اعتبار سے بھی تھے.
अच्छा तसव्वुफ के भी थे, रूहानियत के भी थे, इंटेलेक्चुअल तो वो ऐसा एक इंटरेस्टिंग किस्म का वो था माशाल्लाह कि यानी कि हालांकि मैं इतना ज़्यादा बोलने का आदी नहीं हूँ कि मेरा गला नहीं आपको चलता, लेकिन अमेरिका और माशाल्लाह कनाडा में ना अलग क्राउड मिलेगा, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मुफ्ती साहब भी बताएंगे, क्योंकि वहाँ नॉर्मली पढ़ा लिखा तबका ही गया है, पाकिस्तान का भी ब्रेन लेकर गए ना वो अपनी लोग। दावत इस्लामी के जो जिम्मेदार हैं ना, जो मुख्तलिफ स्टेट्स के जिम्मेदार हैं, उन सब की अब लिस्ट बनाए ना तो अक्सरियत इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, ऐसा ही आपको यही मिलेगी। ऐसा ही है। कनाडा का मैंने एक मशवरा किया था ना वहाँ पर, जिसमें आपने भी शिरकत की थी, तो उसमें जिसका भी यानी इंट्रोडक्शन हो रहा था वो यही था कि भाई ये इंजीनियर है, ये आईटी का एक्सपर्ट है। में तो ऑस्ट्रेलिया में भी आता ही नहीं है कोई। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पढ़े स्टूडेंट गए थे और वो पढ़ के आगे बढ़े। मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ आपको मशवरा करने में भी काफी यूं लुत्फ आ रहा होता है कि वो बहुत थोड़ी बात को पूरा समझ जाते हैं। सिडनी में मैं जो स्टूडेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है। वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है सिडनी में, इज्तिमा के बाद वो नहीं उठते नहीं है इस्लामी भाई, उनको वही प्यास होती है। एक जगह हम गए थे, आयशा ने ये वाली जो बात की ना, शायद पहली बार साउथ अफ्रीका में हम साथ थे, तो हमें ये कहा गया कि भाई यहाँ साउथ वाकई नहीं है, वहाँ रिवाज ही नहीं है रात जागने का। तो लगा ये आप 9 बजे 9:30 बजे इज्तिमा खत्म कर दें, मगरिब से इशा इज्तिमा है और उसके बाद लोग चले जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, आयशा मुलाकात करने बैठे, लोग बैठे, वाकई हमें खड़ा होना पड़ता, उन्होंने कहा यार बिठाने वाला चाहिए, लोग तो टाइम देते हैं। असल यही है, ये बिठाने वाला। और दूसरा पता क्या होता है, हमारे लोग खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बैठे होते हैं। मैं आपको ऐसा वर्ज करूँ, मेरे छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन मदनी हैं, इनको कीनिया भेजा हुआ था ना। अच्छा अब ये माशाल्लाह ये बयान बहुत अच्छा करते हैं, तो अब वहाँ पर हमारे इस्लाम में इनसे कहें कि 10 मिनट का बयान करना है, 15 मिनट का करना है, वो जो मदनी हल्कों में ना। अच्छा अब ये चूँकि मुबल्लिग हैं पूरे अच्छा बयान करने वाले, तो वो 1 घंटे से नीचे तो उनको जिसको कहते हैं ना कि वो तबीयत ही सैर नहीं, दाढ़ी गीली नहीं होती। नहीं तो अब वो इस्लामी भाई बोले 15 मिनट 20 मिनट, ये बोले आधे घंटे से पहले तो मैं किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या कि 3-4 दिन के बाद अब वो इस्लाम वहाँ के जो यानी कि जो ऑडियंस थे ना, अब वो कहें कि यार आप ना ज़्यादा ज़रा बयान करें, तो उसके बाद 40-50 मिनट 1 घंटा फिर यही मुसलसल बयान हुआ करते, मेरे साथ पूरा जापान महीना में इसी भी। तरीके से। मैं मुख्तसर करने बैठता था तो लोग कहते यार आप मतलब कि आप बात ही कुछ नहीं की, क्या मैं आधा घंटा पौना घंटा मतलब एक रूटीन में भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 45 मिनट, जैसे कि डिफेंस में इधर उधर हमारा बयान होता है DHA में, तो एक ज़हन बनाया हुआ है, क्योंकि उसके बाद लोग खाते हैं और ये बयान के बाद फिर आपस बयान के बाद की गैदरिंग में भी अच्छा होता है। लेकिन अब्दुल हबीब भाई ये देखा है कि बाज़ जगहों पर जो है ना सुनने का मैं आपको शायद पहले एक वाक़या बयान किया है, आप भी थे मुफ्ती साहब, 27वीं शब साउथ अफ्रीका, जी शब मेराज, आपका बयान जोहान्सबर्ग में था, मेरा जोहान्सबर्ग में था और आपका प्रिटोरिया में, जामिया मस्जिद में। अच्छा मुफ्ती साहब भी वहाँ से फारिग होकर आ गए। जी। लेकिन मैं वहाँ जामिया मस्जिद जो है लोडियम की, कितनी बड़ी मस्जिद है, लेकिन लोगों ने बैठना था। और फर्स्ट टाइम मेरा जोहान्सबर्ग में, असल वो जो मुझसे मशवरा हुआ था कि मुफ्ती साहब का बयान कहाँ, मुफ्ती साहब का बयान जोहान्सबर्ग में रखवाना, वहाँ सुनने वाला जो है ना एक मिक्स तबका है और बड़ा जोश, बहुत रश था सब, मुझे याद है वो। अब आप जल्दी आ गए, मैं कहा मुफ्ती साहब जल्दी आ गए, तो मुफ्ती साहब जल्दी आ गए। हालांकि यही जोहान्सबर्ग का बयान मैंने लास्ट टाइम किया था, शब मेराज का बयान था, तो वहीं के इस्लाम भाई ने कहा था कि आप मतलब 2 घंटे का। मैं कहा 2 घंटे, मेराज के रात 2 घंटे क्या बोलता है, 2-2.5 घंटे का तो हमारी महफिल होती है। फिर महफिल के बाद जो बयान कर, तो बयान के अंदर जो कलाम पड़ जाता है तो 2-2.5 घंटे तो कल उस पर निकल जाता है, तो 6-7 घंटे से पहले तो महफिल नहीं ख़त्म होती। बोला यार 1-2 घंटे के बाद लोग खड़े होकर चले जाएंगे। मैं कहा चलो मुझे 2 नात खान दे दो। मैंने 2 नात खान से इनसे बातचीत की, फिर दोनों से मैंने बयान से पहले मशवरा किया कि बेटा ये कलाम हम पढ़ते हैं और ये कलाम इन तर्जों में पढ़े जाते हैं। बाकायदा वो कलाम मैंने इनको लिख कर दे दिए थे, इनके अशार, ये कलाम, ये मतलब ये हम, क्योंकि हमने दावत इस्लाम में शुरू से देखा है तरीका होता है। मुझे 6.5 घंटे का इज्तिमा हुआ और मैंने ख़त्म किया इज्तिमा। मुलाकात के अंदर इस्लामी भाई को याद होगा, मुलाकात के अंदर मुलाकात करने वालों में से एक तादाद थी, थोड़ा और चला लेते ना, वाह, थोड़ा और चला लेते ना। फिर मैंने बाद में इस्लामी को कहा, मैंने कहा ये 6-6.5 घंटे मतलब ये हमारे लिए, मतलब हमारे लिए नहीं है। मैंने कहा दावत इस्लामी का जो एक पैटर्न है ना बयान का, डिलीवर करने का और इस्लामी भाइयों को इंगेज करके साथ लेकर चलने का, आप उसको एडॉप्ट करें। सही माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई चलने के लिए बिठाने वाला चाहिए तो बैठते हैं लोग, बिल्कुल ऐसा ही। चलें कॉल्स दीजिए जनाब। नहीं आपका कुछ नहीं है, नहीं कॉलें आ रही है ना, नहीं तो आप बोलो ना थोड़ा बहुत। नहीं मैं तो आपके साथ, आपने बताया ना यूके गया था, हाँ और उसके बाद शायद कहीं गया ही नहीं हूँ, पता नहीं कहीं गया हूँ, तुर्की गया था। हाँ अभी पिछले दिनों हम लोग तुर्की गए थे, उसमें गए तो बहुत जगहों पे। हाँ गए हैं, तुर्की गया और तुर्की में होता होगा मेरे को पूछता ही नहीं है। नहीं वो पूछ लेंगे, नाजरीन पूछ लेंगे।
تو ترکی میں ہم ہمیں تینوں سے پوچھا جائے ویسے. ترکی میں جو نا ویسے ہم لوگ اس بار اس جگہ پر گئے جہاں ہمارے کنٹینرز بن رہے تھے، تو بڑا وہ نیا ایکسپیرینس تھا کہ کیسے ہاؤسز بنتے ہیں. اب کنٹینرز ہمارے ڈیلیور بھی ہو گئے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے. لیکن اس بار ایسا ایک اور بات مجھے بتانی تھی ناظرین کو بھی کہ اس بار بڑے میسو پیمانے پر تقریباً 12 ملکوں میں ہم نے FGRF کی طرف سے قربانی کی، جس میں ترکی بھی ہے، تو جس میں افریقہ کے کئی ممالک ہیں، یمن میں ہم نے کی، سیریا میں کی، اور ماشاءاللہ اس کا بھی جو فیڈ بیک آ رہا ہے، جو مسلمان وہاں خوش ہیں، ان کا شکریہ جو FGRF کا تعاون کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں بھی جو سیلاب زدہ ایریاز ہیں وہاں بھی قربانی کا گوشت تقسیم کرنے ایک فائدہ مفتی صاحب دیکھا یہ کووڈ کے بعد جو ونڈو جو کھلا نا FGRF کا الحمدللہ کہ تبلیغ کے ساتھ ویلفیئر، ایک ہے صرف ویلفیئر تبلیغ نہیں، اور ایک ہے صرف تبلیغ ویلفیئر نہیں. لیکن جب آپ تبلیغ کے ساتھ ویلفیئر کو لے لیتے ہیں نا بہت تو زبردست، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ملٹی پلائی والا کام ہے. ایسا ہی ہے. ایسا دیکھ رہے ہیں نا سنت کیا ہے، ہاں یہ سنت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو سب سے پہلی وحی کے بعد کا جو واقعہ ہے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو الفاظ تھے وہ الفاظ ہی مہمان نوازی اور مفلوق الحال غریبوں کا بوجھ اٹھانا اور غریبوں کی کفالت اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، وہ انہی اوصاف کے اوپر یتیم مساکین، نا یتیم مساکین، وہ دیکھیں اب سب سے پہلی چیز جو حدیث کی صورت میں آتی ہے نا وہ یہ والی آتی ہے. اور اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ یعنی کہ سخاوت جو ہے، سبحان اللہ، جود و سخاوت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ جیسا منورہ کو تو فلاحی ریاست کہا جاتا ہے، تو وہ اسی لیے کہ وہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی فلاحی ریاست کہنے میں ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو مہاجرین تھے اب ان کے پاس تو اپنا گھر بار تو سب چھوڑ آئے تھے، کاروبار پیسہ بھی چھوڑ آئے تھے، تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ رہیں کہاں، کمائے کیسے، کھائیں کیا. تو وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم فرمائی تھی کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، انہوں نے اپنا گھر بھی شیئر کیا، انہوں نے اپنا کھانا بھی شیئر کیا، انہوں نے اپنا کاروبار بھی شیئر کیا. ان کی جو کھیتی تھی، جو کھیت ان کے تھے، اگر وہ 2 کھیت تھے تو 2 باغوں میں سے ایک باغ ان کو دے دیا. سبحان اللہ. تو یہ جو ابتدا ہوئی نا، یہ ابتدا جو ہے یہ ہے فلاحی ریاست کی بنیاد، کیا بات ہے کہ جس میں جو خوشحال ہیں ان کا مال جو ہے، جو پریشان حال ہیں ان کو اس طرح دیا جائے کہ دونوں جو ہے، ایک تو دینے والا خوش دلی سے دے، احسان جتانے کے طور پہ نہ، اسے جبرن نہ لیا جا رہا ہو. تو فلاحی ریاست میں کیا ہے کہ اس میں دینے والے کی جو اپنی خوش دلی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو. اسی لیے جو کہا جاتا ہے نا، دنیا میں فلاحی ریاست تو بہت ساری شمار کی جاتی، اس وقت بھی ویلفیئر اسٹیٹس کے نام سے دنیا میں بہت ساری ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ دینے والوں کی جو دلی خوشی ہے کیا وہ بھی اتنی ہوتی ہے؟ وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مر گئے یار 48% تو ٹیکس لگایا ہوا ہے. تو وہاں دینے والے یوں دے رہے ہوتے ہیں کہ چلے یار ریٹرن میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے نا، لیکن ان کی وہ خوش دلی اس میں شامل نہیں ہوتی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دلوایا، اس دلوانے کے پیچھے یہ تھا کہ یہ جو تم دے رہے ہو یہ تمہارا آخرت میں ذخیرہ ہے، سبحان اللہ. اور کیا یہ دیا، تمہارا جنت کا سامان ہے. کیا دیا. کیا دیا. تو اب وہ دینے والے ایسا دے رہے تھے کہ جو ان کو نہیں بھی کہا گیا نا وہ بھی دینے کو تیار تھے. یعنی تھا تو یہ کہ بھئی کھانے کو دے دیں، رہائش میں ذرا شیئر کر لے، لیکن وہ اپنے 2 باغوں میں سے ایک باغ ہی ان کے حوالے کر رہے کہ بھی ایک باغ ہی آپ کا ہے، ہمارا اتنا مال ہے، یہ اگر 10 لاکھ روپے نا 5 لاکھ روپے آپ کو دے دیا، ورنہ تو لاکھ روپے بھی گزارا ہو سکتا تھا. جن کے ساتھ کیا گیا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے ساتھ جو ان کے انصار بھائی تھے، انہوں نے جب ان کو دینے کا کہا تو انہوں نے منع فرما دیا. اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے بازار کا ہوتا، بازار کہاں ہے، واہ واہ واہ. آپ نے نہیں لیا، آپ بازار کی طرف تشریف لے گئے. اہل مکہ بیسیکلی تاجر تھے، ہاں، اور وہاں اہل مکہ تاجر تھے، اور اہل مدینہ جو ہے ان کا یہ کھیتی باڑی کا زیادہ چلتا تھا. تو پھر بازار جا کر آپ نے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے نے سامنے پھر کیا سورہ قریش ہے نا، لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو یہ گرمی اور سردی کے سفر کو ان کے لیے مانوس کر دیا. تو یہ گرمی سردی کا سفر کیا تھا کہ ایک موسم کے اندر وہ یمن جاتے تھے، ایک موسم میں وہ شام جاتے تھے، اور یہ ان کا تجارتی سفر تھا. تو وہ تجارتی سفر کا ریفرنس جو ہے نا وہ قرآن پاک میں دیا ہے اہل مکہ کے بارے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کالز دیجیے گا، 2-3 کال ایک ساتھ دے دیں. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں.
प्यारा निगरानी शूरा हमारे अब्दुल हबीब भाई और प्यारे मुफ्ती कासिम साहब, माशाल्लाह आप तीनों जब मदनी चैनल की स्क्रीन पर होते हैं तो माशाल्लाह अलग ही रौनक होती है। अल्लाह पाक आप सबको नज़र बद से महफूज फरमाए। तो आपसे अर्ज़ी थी कि आप तीनों में से यकीनन सभी के तजर्बात होंगे, तो ज़ाती तजर्बात खालें इकट्ठी करने के हवाले से अगर आपके हैं, साइकिल पर या मोटर बाइक पर, इस तरह का कुछ अगर है तो वो कुछ शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उससे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद शाहरुख रज़ा अत्तारी, निगरान शूरा की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि निगरान शूरा अपनी जवानी में या जब ज़ैली निगरान थे आप, तो किस तरह किस अंदाज में खाल वगैरह जमा किया करते थे, और अब्दुल हबीब भाई और मुफ्ती कासिम साहब भी अपने अपने इस हवाले से तजुर्बेकात बयान फरमा दें। एक और माशाअल्लाह, मदनी चैनल का सालाना सिलसिला ज़ाती तजर्बात जारी और सारी है। मेरा अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में सवाल है कि आपको शायद बड़े अरसे के बाद बकरा ईद वतन में गुजारने का मौका मिला, तो आपके क्या तजर्बात रहे ये भी बताइएगा। और निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि सोने के हवाले से आपके क्या तजर्बात हैं, कि रात को सोना ज़्यादा मुफीद होता है या दिन को सोना मुफीद होता है, और कितनी देर सोना चाहिए। जी, मतलब ये तो नहीं कह रहे कि सिलसिला मतलब जल्दी ख़त्म कर दे, रात को सोना हो भी। खालों के लिहाज से दोनों एक ही तरह के सवाल आते हैं, पहला दूसरा खालों के लिहाज से। तो जब मैं ज़ैली निगरान था, मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी। उस मोटरसाइकिल के दोनों तरफ ईद से पहले क्लिप लगवाता था मैं खारादर से, और ताकि उसके ऊपर बास्केट रह जाए। और फिर बस वो मोटरसाइकिल होती थी और हम होते थे, दोनों तरफ बास्केट होती थी, और उसके अंदर खालें जमा करके मैं स्टॉल पर जाकर पहुंचा कर। लेकिन इसमें ये पैशन ये था कि मेरे एक रिश्तेदार यहाँ ताहिर रोड की तरफ रहते थे, कुछ रिश्तेदार मेरे अजीज़ाबाद की तरफ रहते थे, तो मैं सबसे बुकिंग लेकर फिर मैं ही खा ले। ये भी नहीं होता था कि मैं अल्लाह के वालों कह दूँ कि खाल ज़ैली निगरान थे ना, तो सोच उसी तरह की थी कि खाल अपने इलाके में आनी चाहिए। वो रजिस्टर में अपना जाना दावत इस्लामी को जाना दावत, हालांकि आज मैं यही बोलूँगा कि यार वहाँ खाल दे दें, लेकिन उधर ये नहीं होता था। मैं खाल उठाने के लिए आऊँगा तो फिर वो खाल लेकर दोबारा ये घर की तरफ आते थे, तो खाल हाथ से ना जाए कोई, ये समझे कि एक दिमाग में जज्बा था होता कि कोई खाल हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो कह सकते थे कि जितना मेरा ज़ैली हल्का था, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत सारी खालें तीनों दिन तक हम जमा करते थे, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी बड़ा ज़बरदस्त ये शौक़ था और पैशन था, वही निगरानी शुरा वाली बात, खाल नहीं जानी चाहिए, पैशन, हाँ पैशन था। और उसमें मेरे पास चूँकि गाड़ी होती थी, तो तीनों दिन हम गाड़ी में खाल जमा करते थे, डिग्गी पूरी, फिर वो धुलवाते थे, उसका सर्विस करवाते थे, बदबू भी हो जाती थी, ज़ाहिर स्मेल जो हो जाती है, लेकिन बहुत शौक़ था। और हमारा चूँकि क्लिफ्टन डिफेंस का एरिया था, तो बाज़ू का तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। और उसमें जैसे कल हम बात कर रहे थे कि दूसरी ईद और तीसरी ईद की खाल जो है ना, उसके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी यूँ होती थी कि फिर वो फजर में उठना या फजर से पहले उठना, क्योंकि फजर के बाद ही कुर्बानी हो जाती है, और सुबह 7-8 बजे के बाद तो निपट भी जाती है। तो बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जमा की। और अपनी भी कुर्बानी होती है, यानी हमारे घर पर हमेशा ईद को कुर्बानी हुई है। हम नहीं होते थे कुर्बानी, बस कुर्बानी हो जाती थी। होता था कि पहले कुर्बानी हमारी, यानी शुरू में ईद की नमाज के बाद हमारा जानवर कट जाए, ये एक मिजाज। तो जानवर भी कटवाना है, तो अच्छा उस पर में ही होता था घर में, अगर बड़ा देखा जाए तो घर में गोश्त ही पहुँचाना है। फिर वो स्टॉल लगता था हमारा, जो किताब करती ना जी, अब्बा हुजूर का जो घर था, वहाँ हमारा स्टॉल लगता था, वहाँ स्टॉल होता था। तो फिर वो घर पर वो बाकायदा वो पकता भी था कलेजी, और जो फिर पका कर जो ज़ैली निगरान था, तो मैं बाकायदा वो लेकर मैं स्टॉल पे ले जाता था, और मैं हम सब इस्लाम में खाते थे। तीसरी ईद को अब्दुल हबीब हमारे इलाके में ये ऊँट हम वहीं से समझे कि सिलसिला ऊँट नहर की तरकीब होती थी, और वहीं पर ऊँट नहर होता था, और फिर इलाके वालों को दावत करते थे। और वहाँ एक बार आया हूँ दावत, ऊँट की बार भी याद आ गया, याद है, मुझे याद है, ऊँट का गोश्त खाने के लिए, कबाबें, बोटियाँ, ये सब वहाँ वही हाथों हाथ हमारी सेकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्लामी भाई, क्योंकि सोल्जर बाज़ार का अल्लाह का होता था, सैयद लुकमान शाह साहब हमारे अल्लाह का निगरान होते थे। तो तीसरे दिन फिर मैं सबकी हम मिलकर हम दावत किया करते थे। तो ये बड़ा खूबसूरत वो लम्हात थे जो गुजारा करते थे। खाले हम भी इकट्ठे करते रहे जी, यानी बचपन में तो हमने भी बहुत खाली इकट्ठी की हैं। तीनों दिन बैठे रहते थे स्टॉल पे, खाले भी लेके आते थे। ऊँट वाली कुर्बानी से मुझे याद आया कि एक मरतबा किसी जगह पता चला कि यार ऊँट की कुर्बानी है, तो हमने कहा भाई जैसे बकरे की है 200 रुपये की, गाय की है 1200 रुपये की, तो ऊँट वाली तो होगी सीधी 3000 रुपये की खाल। तो भाई ऊँट वाली लेके आते हैं, और वो इतनी मुश्किल से पता नहीं जैसे तैसे लेके आए, तो अपनी तरफ से तो जमा करा के हक अदा कर दिया हमने बाद में पता चला वो सबसे सस्ती होती है। एक
सोना। और सवाल था, हाँ सोना। देखिए हकीकत तो ये है कि जो नेचर है वो रात सोने का ही है, और रात सोने में ही फ़ायदा है। और जो आइडियल आपने कहा कि वो आइडियल यही है कि रात सोए। कितनी देर? 7 घंटे से कम ना सोए, 8 घंटे से ज़्यादा ना सोए। ये मैंने बाकायदा इसकी रिसर्च पढ़ी। जी जी। 7 से कम सोएगा तभी नुकसान दे हो सकता है, 8 से ज़्यादा सोएगा तभी नुकसान दे हो सकता है। तो दोनों के दरमियान की एवरेज रखें। और कभी नींद कम हो ना, 2-3 दिन अगर नींद कम हुई है, जैसे कि बातों का दिनों में नींद कम हो जाती है, तो उससे फिर 1 या 2 दिन के अंदर उसको कवर करे, वरना तो उसका मेडिकल इशू और फिजिकल इशू जो है ना बढ़ जाता है। ये आप सफ़र में फिर याद रखोगे ना जब मैं आपके साथ हूँ? मैंने आपको कहा हुआ है, आप मतलब 7 घंटे सुलाओ आप दोनों एक दूसरे को याद कराएं। हाँ, दोनों एक दूसरे को याद। ये पहले मैंने ये मुझे ऐसा तो हमेशा फरमाते होते हैं कि यार सोने का टाइम पूरा दे दो, बाद में ये काम बहुत पूरा ले। बाद में से हजरत ये तरकीब बनी है, वो हजरत का फ़कीर का कुछ इसमें किरदार है, आप पूछिएगा इनसे। नहीं, मुझे तो वो जर्मनी का भी सफ़र याद है, जब हम तुर्की से जर्मनी गए थे उस वक्त भी यही था। ऐसा हमने कहा था यार मुझे ना अच्छा मैं भी यही कहता हूँ पूरा एक टाइम टाइम सोने सोने का का दे दें, या तो रात को सुलाएं। मुफ्ती साहब तुर्की वाली वो आराम याद है मुझे, तुर्की का जो सफ़र था। तो देखिए ये पूरी जर्नी का हिस्सा होता है। अब 2-3 आप सफ़र में रहते हैं, ओ बाप रे बाप। तो फिर आप उसको कहीं ना कहीं 1-2 दिन के Adjust करना बाद होता एडजस्ट करते हैं ना, तो वो तो आप अपनी मर्ज़ी की ना फ्लाइट ले सकते हैं ना अपनी मर्ज़ी की ट्रेन ले सकते हैं। वो तो फिर आपको एक एडजस्ट करना पड़ता है जब सफ़र में आप होते हैं। बेसिकली तो ये है कि 7 घंटे, या मैं नहीं सोता था, बहुत थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, 5 घंटे 5.5 घंटे मेरा सोना होता था, बाकी में मुझे थकन नहीं लगती थी। तो मैं वहाँ कुछ दिनों मैंने आराम किया था अमीर सुन्नत के साथ बैरून मुल्क। तो अमीर सुन्नत ने मेरी रूटीन देखी, तो फिर आपने मुझे पर्ची पे लिख कर दिया था कि आप कम से कम 7 घंटे सोने की आदत बनाएं। फिर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेने में टाइम लगा, लेकिन जब मैंने खुद कम सोने के साइड इफ़ेक्ट देखे, अच्छा जो कम सोते थे मैंने उनके भी साइड इफ़ेक्ट देखे, ये जो कैफियत है कम सोने की वजह से। तो कभी अल्लाह ना अगर अपनी भी ऐसी कैफियत ना हो जाए, बातों का बोलने में भी नहीं समझ पड़ती कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो यूँ समझ आई कि ये वो नहीं है जो नहीं कहते लोग कि यार आप तो नींद करते होगे। तो भाई नींद क्यों नहीं करते होगे? जागना कौन सी मतलब ये कोई सादत की बात नहीं है, लोग इसको बड़ा समझते हैं आप तो बहुत कम सोते हैं। हिम्मत और हमाकत के फ़र्क को समझना चाहिए कि क्या हिम्मत है क्या हमाकत है, इन दोनों के फ़र्क को समझना चाहिए। मैंने कल परसों एक जुमला पढ़ा, उसने कहा कि पाकिस्तानी लोगों के जो ये सफरी बैग होते हैं ना, ट्रॉली बैग और ये दूसरे, तो सबका माशाल्लाह लॉक का नंबर एक ही होता है 786। मगर असल में ये हिफाजत और बरकत में फ़र्क नहीं समझते। सभी को लॉक पता है ना, नंबर कोड पता है। सही है, चलें भाई नंबर चेंज कर लें अपने बैग का और कॉल दे दें भाई। हाँ, या 000 या 333 या 786। तो भूल जाने का भी डर होता है ना, महफूज का अपना लॉक ही भूल जाते हैं, अपना लॉक भूल गए तो गए, कोड ही भूल जाते हैं जी। My name is Muhammad Rizwan Attari and I am speaking from Johannesburg, South Africa. Alhamdulillah Azawajal, now I am 11 years old. I am requesting in the greatest court of Mufti Qasim Sahab, Damat Barakatuhum Al-Aliyah, can you please accept me as a student to become Alim Deen under your guidance and to serve Deen Islam in your guidance? If you allow me, I will fly from South Africa to Pakistan as soon as possible. And Mufti Sahab, please tell us, have you ever done Qurbani with your own hands? Kindly make dua for me and my brothers that we become Hafiz Quran, Alim Deen and Mufti Islam. Jazakallahu khairah. माशाल्लाह। डॉक्टर साहब रिप्लाई इंग्लिश में करेंगे। Yeah, we need answer in English inshallah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. You are welcome, you are appreciated, and I would be a lot of happy while you come here. So, but as you know, I can't teach in Ula class, in Sania class. I teach only in Takhassus, and might be I deliver some lectures in Dora Hadith Sharif. So you should start your journey, and when you reach till that point to Takhassus and Dora Hadith, so that time, inshallah, I would be available for you. माशाल्लाह। And have you ever slaughtered any animal in Qurbani? Never ever. With your hand? ठीक है। ये यहाँ आ जाए, एक अभी तो खैर 11 साल की उम्र है तो दाखिला जामिया वहाँ भी जामियातुल मदीना, लेकिन जोहानिसबर्ग में जामियातुल मदीना, ये हमारे इस्लाही भाई के बेटे माशाल्लाह जी। साउथ अफ्रीका में 2 ऐसे मुसलमानों के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था इनका, एक बिलाली थे ब्लैक स्किन और एक वाइट स्किन थे, दोनों कन्वर्ट थे, दोनों मुसलमान हुए थे। तो बातचीत करते करते मैंने कहा मुझे क्या बात है कि जो ब्लैक स्किन होते हैं जो अफ्रीकन,
یہ جلدی مسلمان ہو یعنی اسلام کی طرف جلدی آتے ہیں، اور آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہ آپ اتنی جلدی اسلام کی طرف نہیں آتے. کمپیئر کیا میں نے. اب دونوں نے جو جواب دیا نا وہ اس کو میں ایک کر کے بیان کرتا ہوں. وہ جو وائٹ اسکن والے تھے نا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جلدی جو اسلام قبول کرتے ہیں نا اس کی 2 وجوہات ہیں جس کو اس نے انڈوز بھی کیا. نمبر 1، مکہ پاک سے سب سے پہلے جو اسلام پہنچا نا وہ حبشہ پہنچا، ایتھوپیا. بالکل یہ ایک تو اس کا فیض ہے، یہ اس کا فیضان ہے کہ وہاں سب سے پہلے اسلام وہاں پہنچا. دوسرا کہ یہ پھر 2 وجہ اور بیان کی گئی، یہ ہمارے مقابلے ایز اے دیگر مذہب اسلام کے علاوہ جن کا مذہب ہوتا ہے اپنے مذہب میں یہ زیادہ عمل والے ہیں. جی. تیسری بات یہ غریب ہوتے ہیں. یہ 3 وجوہات اس میں بیان کی گئی، یہ جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں یعنی یہ حق کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. صحیح. اور دونوں کا اس بات پر اتفاق تھا. وہاں سے مجھے اندر ہے نا حبشہ کی، یعنی یہ میں نے بہت پرانا انٹرویو ہے ساؤتھ افریقہ میں نے ڈوڈیم میں پروگرام آن ایئر بھی ہوا ہے. ہاں، مجھے وہاں سے خاص طور پر ایسا دل کرتا تھا کبھی موقع ملے گا سبحان اللہ، تو حبشہ جاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی. چلیں جناب کال دیجئے، 2-3 کال ساتھ دے دیں. نعمان اتاری شرک پور شریف سے عرض گزار ہوں. پیارے حاجی عبدالحبیب، آپ پیچھے 2 دفعہ شرک پور شریف تشریف لائے تو اپنے کچھ ذاتی تجربات شیئر فرمائیں. عبدالخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. میرے فیوریٹ پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے ذاتی تجربات، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ پروگرام دیکھ کے کہ ماشاءاللہ میری پسندیدہ شخصیات یہاں پہ جلوہ افروز ہیں. اللہ پاک سب کو سلامتی عطا فرمائے. آپ سے 2 سوالات پوچھنے ہیں. ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو اراکین شورا جنہوں نے حج کیا ہے یا مبلغین دعوت اسلامی، تو ان کے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ لگایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، لیکن امیر اہل سنت کے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی سے عرض ہے، پچھلے دنوں ترکیہ میں جب زلزلہ آیا تو تب آپ کا وہاں کا سفر ہوا، تو اس سفر میں ہونے والے کچھ تجربات اگر آپ شیئر فرمائیں. اور جب آپ یہاں سے جا رہے تھے آپ اس سفر میں، تب آپ کی کیا کیفیت تھی اور کیسا محسوس کر رہے تھے، اور آپ نے اس وقت امیر اہل سنت سے بھی رابطہ کیا، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. شرک پور شریف میرا 2 بار آنا ہوا. ایز یوزول پیار بھی بہت ملا، محبت بھی بہت ملی. ایک بار تو لیٹ نائٹ گئے تھے اور رات لیٹ نائٹ بھی اسلام میں موجود تھے اور انہوں نے بڑا پیار دیا. اور دوسری بار الحمدللہ ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا وہاں پر، تو کافی الحمدللہ اجتماع بھی کثیر ہوا اور بہت محبتیں ملی. اور ترکیہ جب میں گیا تو اس میں میں نے پورا پروگرام کیا، ظاہر ہے تو ولاگ بھی موجود ہے اس کا. یقیناً وہ رات بڑی کرب میں گزری، کیونکہ اتفاق یہ تھا کہ چونکہ ان دنوں ذہنی آزمائش پروگرام چل رہا تھا، تو میرے پاس چونکہ FGRF کی ذمہ داری ہے، تو جیسے ہی زلزلہ آیا اور پھر اس کی خبریں آنا شروع ہوئیں، مجھے اس وقت پروگرام بھی کرنا تھا. میں پروگرام کر کے رات پہنچا تو پھر ترکیہ میں مشورہ ہونے لگا، اسلام آباد سے بات چیت ہوتی رہی، رات 12-1 بج گئے. تو اچھا نگرانی شورا بیرون ملک میں تھے، آسٹریلیا میں تھے. آسٹریلیا اور ISAF سے رابطہ اس وقت نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ٹائم ڈفرینس تھا. تو پھر میں نے امیر اہل سنت سے میں کنفیوز تھا کہ میں جاؤں نہ جاؤں. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ وہاں آفٹر شاکس بھی آ رہے تھے کہ زلزلہ جاری بھی ہے. میں نے کہا کسی بڑے کی اجازت لے کے جاؤں، والدین بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ڈیسیجن. میرا بیٹا، میں نے رات کو اپنے بیٹے کو اٹھایا، 1:30-2 بج گئے. تو بیٹے سے مشورہ کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا ابو آپ کو جانا چاہیے. تو اب میرا پروگرام ذہنی آزمائش بھی چل رہا تھا. میں بڑا ڈبل مائنڈڈ تھا، یار پروگرام کا کیا ہوگا، ایک دن میں تو آ بھی نہیں سکوں گا واپس. تو اس میں نے پھر امیر اہل سنت سے رابطہ کیا. تو ماشاءاللہ لکیلی، ویسے تو امیر اہل سنت ہمیشہ فوری رپلائی عطا فرماتے، لیکن اس وقت ٹائمنگ بھی ایسا تھا کہ رابطہ ہو گیا. تو امیر اہل سنت بھی آؤٹ آف کنٹری، ہاں شاید امیر سنت بھی آؤٹ آف. امیر اہل سنت نے جو رپلائی دیا نا وہ تو ماشاءاللہ وہ پیار بالا، آپ کو کندھے پہ بٹھا کر بولا بیٹا جائیے، ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، میرا بس چلے تو میں آپ کو کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤں. اور باپا نے جب امیر سے یہ فرما دیا، میں نے کہا بس آپ دعا کریں میں جاتا ہوں. میں نے بیٹے کو کہا ویزا نکالو. اس نے ویزا نکالا تو ویزا 10 منٹ میں ویزا آ گیا، آن لائن ویزا ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا ٹکٹ چیک کریں، تو ٹکٹ بھی مجھے مل گئی. اچھا میں نے پھر وہ فلائٹ چیک کی کہ جس میں نے دیکھا بیٹا یہ دیکھو میں بہت تھکا ہوں، رات سویا نہیں تھا، فجر تو ہو گئی تھی باتوں باتوں میں. تو یار دیکھو کوئی ایسی فلائٹ ہو تھوڑی سی خالی ہو، اکانومی. میں نے کہا ذرا بزنس کلاس تو مہنگی ہو جائے گی. تو انہوں نے چیک کی تو اکانومی خالی تھی. میں گیا، میں نے کہا میں جہاز میں سو جاؤں گا. بہرحال میں سوتا پہنچ گیا رات کو. اور رات ہم پہنچے استنبول پہنچے. پھر رات ہم نے وہیں آرام کی، شام ہو گئی تھی پہنچتے ساری پلاننگ کی. اور اگلے دن ہم وہ پہنچ گئے وہاں پر جہاں زلزلے کا مقام تھا. اور وہ تو یقین کریں زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا جو، کیونکہ اس وقت لاشیں دبی ہوئی تھی، لوگ بلڈنگ کے اندر تھے، اور جس طرح قوم باہر بیٹھی تھی اور سردی بولے میرا کام. اللہ اکبر. میں نے اپنی زندگی کی شاید مشکل ترین رات وہاں گزاری تھی. جو گاڑی میں ہم بیٹھ گئے، اسلامی بھائی کو تو میں سلیوٹ کرتا ہوں، وہ تو بیچارے آگ جلا کے باہر بیٹھے تھے، مجھ سے تو باہر برداشت نہیں ہوا. پھر میں گاڑی میں بیٹھ گیا، میں نے کہا میں بیماری ہو جاؤں گا. پھر انہوں نے مجھے کمبل وغیرہ بھی دیا، میں نے رات گزاری. بہت اچھا فیصلہ تھا آپ کا. اور اس کے بعد مطلب اس کے بعد جو ماشاءاللہ کام شروع ہوا. اور وہی ایسا والی بات ہے کہ اس فلاحی
کام کی برکت سے اب ترکی میں جو ہمارے لیے دروازے کھل رہے ہیں, جو ہم سے لوگ وابستہ ہو رہے ہیں, فائدہ ہو رہا ہے, تو یقیناً امیر اہل سنت کا ماشاءاللہ سائٹ وزٹ کے مفتی صاحب جو فوائد ہیں نا, میں اس دن سمجھائی صاحب اس کو. میں ہمیشہ ان کو عرض کرتا ہوں, سائٹ وزٹ کسی بھی ملک میں آپ کو جانا ہے نا, کسی ملک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تنظیمی طور پر, آپ اس ملک کا وزٹ کریں, یا کہیں بھی جانا وزٹ کریں. باتوں کا جیسے کہ یہاں بھی ہمارے 1 اور 10 کا فرق ہوتا ہے. ہاں جہاں چند ایک ایک بار میں بحث کیا ہے صاحب سے, میں نے کہا صاحب ٹی وی پہ سب نظر آ رہا ہے, فیصلہ یہ کرتے ہیں نا کیا کام کرنا ہے. کہ نہیں مجھے سندھ جانا ہے, سیلاب والی جگہ پہ جانا ہے. میں نے کہا سب نظر آ رہا ہے کیا ہے کہ نہیں, لیکن پھر مجھے خود جا کے پتا چلا کہ شاید وہ ڈیسیژن لے ہی نہیں سکتے جو ہم سائٹ پہ جا کے, جو ہم سن رہے ہوتے ہیں اس پہ بعضوں کا چیزیں وہ نہیں ہوتی جو ہم سن رہے ہوتے ہیں, جو ایگزیکٹلی نیڈ ہوتی ہے نا ہمیں وہیں جا کے پتا چلتی ہے. تو وہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا پھر آپ کو کوئی ڈاج نہیں دے سکتا, اگر آپ نے سائٹ دیکھی ہوئی ہے نا اور آپ ڈیسیژن میکر ہیں, تو اب آپ کو کوئی ڈاج نہیں دے سکتا کہ اس کی ضرورت ہے, یہ مسئلہ ہے, کیونکہ آپ ہمارے ماہ رمضان میں ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا. تو وہاں 3-4 اسلام بھائیوں کی ایک, میں نے کہا یار آپ وہاں جائیں, میرے جانے کی صورت, کیونکہ ماہ رمضان کا سارا یہاں سلسلہ تھا. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یار کیا ضرورت ہے جانے کی. میں کہا میری درخواست ہے آپ جائیے. حاجی رفیع اس کو لیڈ کر رہے تھے, رکن شورا. انہوں نے آنے کے بعد بتایا, بولا اگر ہم نہ جاتے نا تو شاید ہم اس کی شدت ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا وہ آپ جو ڈیسیجن لیتے ہیں سائٹ, اچھا آپ کے ڈیسیجن تو الگ ہوں گے نا. آپ کا ایک اسلام بھائی گیا تو وہ تو ڈکٹیشن لے رہا ہے, ڈیسیجن نہیں لے رہا. ڈکٹیشن لے کر ایک کام کرتا ہے کہ بھائی آپ کیا کام کریں, جیسے کہ نہیں وہ ہر کوئی تھوڑی مطلب بولے سر, لیکن آپ جائیں گے تو آپ کی ایک مشاورت ہے, وہ جائیں گے تو آپ کیا کرنا چاہیے, آپ فون کریں گے 4 آدمی کو, یار میں یہاں کھڑا ہوں. اب عبدالحبیب بھائی جب وہ ترکی پہنچے نا, تو جو دنیا بھر کا جو ان کو دیکھا کہ یار عبدالحبیب ترکی میں یہ پہنچ گئے, تو اس کا مطلب ہمیں کرنا چاہیے. کئی لوگ پہنچے اس کے بعد کہ یار آپ پہنچ گئے تو پھر ہم بھی آ سکتے ہیں, پھر پیچھے اور بھی کئی لوگ پہنچے. یہ بہت فائدہ, سائٹ وزٹ کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. آپ چاہے کنسیشن کرائیں, جامعۃ المدینہ کے طور پہ میں نے دیکھا, مدرسۃ المدینہ کے طور پہ دیکھا, مساجد کی تعمیرات کے طور پر دیکھا, کئی جگہوں پہ دیکھا. آپ نے سائٹ وزٹ کر لی. آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ مفتی صاحب ایک دفعہ پریٹوریا فیضان مدینہ میں گئے تھے, لوڈیم میں. جی جب ہم نے اس فیضان مدینہ کا وزٹ کیا, اس وقت آپ نے چند چیزیں اس وقت بتائی تھی کہ میں نے کہا مفتی صاحب یہ خارجہ مسجد ہے, یہ عین مسجد ہے, یہ فنائے مسجد ہے. مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ عمران کس کو پتہ کہ یہ سب کیا ہے, یہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہونا چاہیے اور یہ ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے, تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ کیونکہ کل کو اس کو کنسٹرکشن کرنے جائے گا تو اس کو پتہ تو چلے کہ عین مسجد کا حصہ کون سا تھا, خارج مسجد کا کون سا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کئی اصولوں میں لے لیا. تو جگہ کا جب وزٹ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد سوچ بدل جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے ایسا بعد کا دوسروں میں چھوڑنے کے بعد نا آدمی وہ کرا کے جب فارغ ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد آدمی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت تھوڑی کرنا تھا. یعنی ہم جو ڈسکس کریں نا مفتی صاحب, یہ جو پریکٹیکل لوگ اس وقت مدنی چینل پر ہوں گے نا, جو نا کہ پریکٹیکل لائف گزاری ہے, وہ اس کو انڈورس کریں, اس کو بہت انڈورس کریں گے کہ یار. اور یہ واقعی آپ اب بیٹھ کر, جیسے والد صاحب اب بیٹھ کر اپنے بچوں کا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن یہ وہی والد صاحب بچوں کا درست فیصلہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف, اب ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اولاد جو کہتی ہے نا, ابو آپ کو کیا پتا کہ اب آفس کیسے چلتی ہے, یہ بچوں کو نہیں پتا کہ ابو کو آج بھی پتا کہ آفس کیسے چلتی ہے. آفس تو اسی طرح چلتی ہے نا بھائی جس طرح چلتی تھی. ماڈرن چیزیں چینج ہو گئی, کچھ لاجک ہو, لیکن ایک پیٹرن تو ہوتا ہی ہے نا. گاڑی تو شیل سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ویل پر ہی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو سائٹ وزٹ ایکسپیرینس بہت بڑا. حاجی امیر اہل سنت نہیں کہا جاتا. اصل میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ جب بڑا اپنے چھوٹوں کو کہہ دے نا حاجی تو چل جاتا ہے, لیکن میرے اولیاء کرام میں جیسے امام اعظم کو کسی نے حاجی نہیں لکھا, غوث پاک کو کسی نے حاجی نہیں لکھا, صحابہ کرام یہ حاجی ہے نہیں. اب لیکن اس کا درست صحیح فرمایا. اصل میں کلچر کے اوپر ہوتا ہے کہ عام طور پہ کسی کے لیے جو ٹائٹل جو نا وہ بنا دیا جاتا ہے, جب بھی نام نہیں لیا جاتا, نگران شورا کہا جاتا تو وہاں بھی حاجی نہیں لگتا, جب نام لیا تو حاجی عمران لگتا ہے. جی ورنہ بزرگوں میں مجھے یاد ہے, نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ ہے حاجی دوست محمد کندھاری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ حاجی دوست محمد کندھاری جو ہیں یہ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہے سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ ان کے خلیفہ تھے حاجی دوست محمد کندھاری. ان کا مزار تو ادھر ہے, خیر یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف ہے. مکتوبات ہیں ان کے بارے میں, وہ شاہ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھے نا, تو اس میں وہ حاجی صاحب اور ان کا نام بھی حاجی دوست محمد کندھاری. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی علاقے کا کلچر ہوتا ہے
جیسے کسی ملک میں حاجیوں کے لیے بکثرت حاجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ قندھار وغیرہ کے تھے تو وہاں شاید اس طرح کا ہوگا، اور ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹائٹل جو دیا جاتا ہے یہ بیسیکلی اس کو دوسروں سے منفرد کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا تو کیٹیگری منفرد کرنی ہوتی ہے اور یا افراد کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر مجھے کہا جائے گا نا تو حج میں نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے حاجی کم کہا جائے گا جب مجھے مفتی زیادہ کہا جائے گا، کیونکہ میرے لیے وہ ٹائٹل جو ہے نا وہ ایک انفرادیت پہچان ہے۔ اور ایک جو ہے وہ تنظیمی جیسے اعتبار سے کہیں تو حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، تو ہمارے ہر علاقے کا جو ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے وہ حاجی صاحب ہوتا ہے، تو اگرچہ دوسرے بیچاروں میں حج کیا ہی ہوتا ہے۔ چلے جناب کچھ اور کالز لیتے ہیں جی۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ ارشاد فرمائیں، یہ جو قربانی کا گوشت میں جو چیز ڈشز تیار ہوتی ہیں اس میں آپ کی سب سے پسندیدہ اور مرغوب ترین ڈش کون سی ہے؟ کیا چیز آپ زیادہ شوق سے تناول فرماتے ہیں؟ میں حاجی عمران اتاری، مفتی قاسم صاحب اور خصوصی حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نظر اتارتے ہیں اور کیا ہم آپ کی نظر اتار سکتے ہیں؟ وہ بھی ٹی وی کے اوپر سے۔ ماشاءاللہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور دعاؤں کی عرض ہے۔ نام محمد احمد رضا اتاری ہے۔ میں نے مفتی قاسم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ کا کوئی سائیکل چلانے والا تجربہ ہو تو وہ بتا دیں۔ سائیکل چلانے والا صاحب ادھر سے شروع کرتے ہیں، سائیکل سے شروع کرتے ہیں۔ سائیکل چلائی آپ؟ جی بچپن میں سائیکل چلائی ہے میں نے۔ اچھا، بائک نہیں چلائی میں نے۔ اچھا، بائک نہ چلائی ہے نہ چلانی آتی ہے۔ بیٹھے بائک پہ؟ ہاں بیٹھا تو بہت بیٹھا ہوں۔ یہ بائک سے کار پہ تو خیر مجھے ایسا بھی لے کے آئے تھے تو کیا بات ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، مرغوب غذا قربانی کے گوشت میں کیا اچھا؟ جنہوں نے آپ کو کال کیے میں کہیں کی آواز پہچان چکا ہوں۔ اچھا میں نہیں پہچانا؟ اچھا مجھے تو آسان لگے تھے یہ۔ ویسے چلے بتا دیں، کوئی پیٹرن وہ فکس نہیں ہے۔ مفتی صاحب مجھے خود آج تک نہیں اندازہ ہو سکا کہ کیا چیز ڈپلومیٹک جواب لگ رہا ہے میرے کو ویسے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے، اب ہر وقت ایک الگ آدمی کی وہ اچ ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے۔ اب کبھی دال چاول بہت اچھے لگتے، دال چاول اور مچھلی، جی جی، لیکن روز اچھی نہیں لگی۔ لیکن کبھی کچھ اور اچھا لگتا ہے، تو کوئی ایک خاص چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ قربانی کے گوشت کا پوچھ رہے ہیں نا، قربانی کے گوشت میں کیا مطلب کباب کھاتے ہیں، بوٹی کھاتے ہیں، جو بھی مطلب ہو، یہ تو نہیں اس کا وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ آپ بتائیے۔ مجھے تو خیر نارملی جو ہے نا وہ یعنی کہ سالن پسند ہوتا ہے، باربیکیو کی بجائے سالن پسند ہوتا ہے، اور سالن کے اندر جو ہے نا وہ جیسے چام اور دستی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے پسند کر کے کھاتے تھے، دستی کو بھی اور اسی طرح پیٹھ کے گوشت کو بھی۔ یہ مجھے دونوں کا کھانے کا سنت کہیں گے مفتی صاحب؟ سنت تو کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ پسند، اور نبی پاک یعنی اس میں جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک معجزہ ہے اس کے اوپر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یعنی کہ سالن تھا تو ایک صحابی نے ران پیش کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائی، تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری ران پیش کی تو جیسے اس میں سے بھی کچھ حصہ تناول فرمایا، اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ جب طلب فرمائی تو انہوں نے کہا کہ دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں، یہ کیونکہ دو تو ٹانگیں کہلاتی ہیں نا اور دو دستیاں، یعنی کہ دستی دو ہوتی ہیں اور دو رانے ہوتی ہیں نا، دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کہتے تو جب تک میں تم سے طلب کرتا رہتا تم نکال کے دیتے رہتے۔ اللہ اللہ جناب، مجھے باربیکیو پسند ہے، اگر اچھا باربیکیو ہوا ہو تو پھر وہ پسند کرتا ہوں۔ اور چلیں ایک اور سوال تھا نا، نظر اتارنے والا، بالکل بھائی ہماری نظر اتار دیا کریں، میری تو بالکل اتار دیا کریں، باقیوں کی بھی اتارے کریں، میں بھی کبھی کبھی اتارتا ہوں، پہلے والدہ تھی تو وہ کافی زیادہ اتارتی تھی۔ چینل پہ نظر اترتی کم ہے، چڑھتی زیادہ ہے۔ اچھا ایسا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج تک کا تجربہ یہی ہے، مجھے اکثر و بیشتر جو ہے نا مجھے نظر لگتی ہے، مجھے چینل کے پروگرام کے بعد جو ہے نا، جب چینل کی بات چلی نا، جیسے کہ مجھے میرے گھر کی جو اطلاع ہے کہ کبھی جیسے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، سفر میں ہوں، تو کوئی ایسا جیسے کہ گھر میں ذہن میں آ جاتا، تو انہوں نے کہا ہم نے تو اسکرین پر ہی مرچیاں گھمائی ہیں اور جلائی ہیں، آج تک تو بدبو نہیں آئی ہے۔ میں تو جب بھی چیک کراتا ہوں یہ کہتے ہیں آپ پہ نظر ہے۔ اب اس جمال پہ نظر تو لگے گی، تو اب کیا کریں، مطلب اس کا اتارنے کا بھی طریقہ بتائیں نا، جب تک بدبو آ نہ جائے پوری بوری جلانی پڑے گی، کبھی جلائی ہے بوری، کئی بار جلائی، وہ کھاتی نہیں بدبو، پھر ہم کہتے ہیں رہنے دو بھائی چلو پھر۔ اور اللہ سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے سورہ فلق سورہ ناس، ہاں سورہ فلق، یہ دونوں ماشاءاللہ پڑھ کے نا یہ دم کر کے پورا اخلاص بھی ہوتا کیا ہے، سورہ فلق سورہ ناس، وہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دونوں اس میں دو روایتیں، ایک ہے سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس،
ایک ہے سورہ فلق، سورہ ناس، یہ دونوں ہی کی روایتیں. اور اس میں بھی نا نظر اتارنے کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ دم سے زیادہ مؤثر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں پہ دم کر کے نا پھیریں چہرے کے اوپر، چہرے پہ، سر پہ، جہاں جہاں پر ہاتھ جاتا ہے نا وہاں پر پھیر لیں، اس سے نظر زیادہ اترتا ہے. اسی طرح سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرے، اس سے بھی نظر بہت اچھے طریقے سے اترتا ہے. یہ امیر سنت کا معمول ہے. ماشاءاللہ. اگر امیر سنت 2 دفعہ بھی اگر دن میں آرام کرنے کا موقع ملے گا نا تو یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس والا عمل کیے بغیر آپ نہیں سوتے. ماشاءاللہ. جناب کالز دیجیے گا. اللہ محمد حسین بول رہا ہوں کلفٹن کراچی سے. ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب نگران موجود ہیں. آپ تینوں وہ شخصیات ہیں کہ آپ کے پاس کئی شعبہ جات کو آپ لوگ مینیج کرتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اپنے کاموں کو مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ تھوڑا سا مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ناظرین کو اس حوالے سے ذاتی تجربات بتائیں تو میرا خیال ہے کافی فائدہ ہوگا. مینجمنٹ واقعی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس میں ہمیں ظاہر اور لوگ بھی چاہتے ہیں تربیت ہو. تو نگران شورا مفتی صاحب کچھ بتائیں کہ شعبہ جات آپ کے پاس تو خیر دعوت اسلامی کی پوری ذمہ داری ہے اور شورا کے بھی ہیڈ ہیں، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ روزانہ ہی مشورے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ. اچھا، ہر ڈپارٹمنٹ سے اٹھنے کے بعد جب دوسرے ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں تو بعض اوقات تو ٹوٹلی دنیا ہی الگ ہوتی ہے نا، ڈائیورشن پوری الگ ہو جاتی ہے، اس کا انداز بھی مشورے کا الگ ہو جاتا ہے. تو کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے؟ کچھ اس طرح مدنی پھول دیں کہ دنیا بھر کے بہت سارے لوگوں کے جن کے پاس مینجمنٹ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو میں اپنی ذمہ داری پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جیسے آپ مجھے کہیں گے تو میں اپنے اس کے حساب سے عرض کروں گا. ایک ہے مائکرو، ایک ہے میکرو. ٹھیک ہے، یہ 2 الگ الگ لیول ہیں. میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو اتنا نیچے نہ چلے جائیں کہ کوئی اوپر نہ آ سکے، واہ، اور اتنا اوپر نہ چلے جائیں کوئی پہنچ نہ سکے. سبحان اللہ. یہ میں نے بیچ میں رہے لوگوں کی. اگر یہ جو تنظیمی ذمہ دار ہے وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات اتنا نیچے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ سسٹم والا اتنا سسٹم کر رہتا ہے کہ اس کو آپریشن کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اتنا آپریشن میں چلا جاتا ہے کبھی کبھی کہ سارا سسٹم کلپس ہو جاتا ہے. تو چیزوں کو ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی لائن پتہ ہونی چاہیے، لوگوں کو کام کرنے دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کام کرنے دیں، آپ مطلب کہ گائیڈ بتائیں، اور بیسٹ وے ہے فالو اپ کا. آپ کارکردگی پر فوکس کریں، اور کارکردگی کا پورا ایک وہ ٹائم، جیسے ہم اگر اپنی آفس، اگر میں اس وقت بیٹھا ہوں چند مہینوں سے، ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی شعبہ مس نہ ہو، اور 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں باری آتی رہے کسی نہ کسی. تو اگر یہ سارے شعبوں کو ہم نے ایک ٹائم لائن پر اتارنے کی کوشش کی تو ابھی تقریباً 1.5 سے 2 سال لگتے ہیں اس کو، کیونکہ پھر ظاہر اجتماعات ہیں، مدنی مذاکرے ہیں، آپ کی دیگر جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، آپ کے بیانات ہوتے ہیں، ٹریولنگ ہوتی ہیں، تمام کو اگر آپ دیکھتے تو یہ سب لگتا ہے. لیکن میں نے اب جب سے یہ عبدالحبیب کووڈ کے بعد ایک فیسلٹی یہ ہمارے سامنے آئی، جو ماڈرن ٹولز کے اگر ہم استعمال کرتے جاتے ہیں، تو جو ویڈیو کانفرنسنگ کا تو سلسلہ شروع ہوا نا، یعنی ایسا میرا اپنا ہے کہ جہاں پر فزیکل کمپلسری نہیں لگتا نا، وہاں ویڈیو کر لیں. اور جسٹ یہاں مشورہ ہی ہے تو وہاں پر ویڈیو کر لیں. کہ فزیکل میں آپ کو 5 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں، ٹریولنگ لگتے ہیں، وہی کام اگر فزیکل ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ڈیجیٹل ہے نا، فزیکل کا آلٹرنیٹ نہیں بنتا. یہ ایسا وہ یہ ہوتا ہے نا صحبت کا فرق تو ہے نا. بعض اوقات ہوتا ہے اس جگہ کے حوالے سے آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے جنرلی مختلف چیزوں پہ فیصلہ کرنا ہے. تو جو وزٹ ہوتا ہے نا کہ فزیکل آدمی جائے، وہ تب ہے کہ جب اسی جگہ کے حوالے سے کوئی ایسی اہم چیز ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا میں اور آپ نے بیٹھ کے اگر امریکہ کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ ویڈیو پہ کر لیں یا ہم آڈیو پہ کر لیں، چل جائے گا. پوائنٹ شیئرنگ ہوتی ہے، لیکن اگر تھاٹ پروسیس سے ساتھ آپ کو گزرنا ہے نا، اور ایک کلیکٹیو سوچ آپ نے لینی ہے. کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ ویڈیو پر یا اگر آپ زوم پر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، یا واٹس ایپ پر بھی اگر ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا اس وقت مستقل طور پر مشورے میں انوالو ہونا مشکل ہوتا ہے. فوکس نہیں، کیونکہ تھوڑا سا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد 10 کام اور کرتے ہیں، پھر آپ کو رپلائی آتے پھر جواب دیتے ہیں، تو وہ اس کی مستقل مزاجی نہیں رہتی. تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ سم ٹائم کمزور بھی پڑ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ اسلامی بھائیوں کو کام کرنے دیں، حوصلہ افزائی کریں. پھر ایک ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح تعین کر لیا کہ بھئی یہ کام آپ کریں، تو یوں سمجھے کہ آپ ایزی ہیں. کیونکہ سب سے مشکل کام میں نے جو دیکھا ہے، جو کاموں میں اگر میں نے مشکل کام کسی کو پایا ہے تو وہ اہل کا تقرر ہے، اہل کی تلاش.
یہ سب سے مشکل کام میں نے پایا، اور اگر یہ مشکل مرحلہ آپ نے کامیابی کے ساتھ طے کر لیا صحیح تو آپ کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، ورنہ زندگی وہ اسی کو چلانے میں رہ جائے گا۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دے کر پھر آپ سے میں مدنی پھول لوں گا کہ ایک ایسے ڈرائیور کو آپ رکھیں کہ جس کو راستے ہی نہیں پتا، آپ سارا راستہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، اس کو راستہ بتاتے رہیں گے، آپ بولے یا میں نہ چلا لوں۔ اور اگر ایسا ڈرائیور رکھیں کہ جو ڈرائیونگ صحیح جانتا ہو مگر راستے بھی اس کو پتا ہو، تو آپ اپنے 100 کام گاڑی میں بیٹھ کے کر لیں گے، وہ آپ کو اپنی جگہ پر پہنچا دے گا۔ راستہ تو صحیح پتا ہے مگر ڈرائیونگ صحیح نہیں کر سکتا، تب بھی آپ بے چین رہیں تب بھی آپ بے چین رہیں گے، بار بار آپ کو وہ کہیں اور پہنچا دے گا۔ ہاں وہ گھبراہٹ ہی رہے گی کہ بھیا جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچانا، کہیں اور نہیں پہنچا دینا۔ تو اس کو روٹ بھی صحیح پتا ہو، ڈرائیونگ بھی آپ 1-2 دفعہ بتانا پڑے گا، وہ اتنا تو سمجھدار ہو کہ آپ نے اس کو 2 دفعہ بتا دیا روٹ یہ ہے، تو اب وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو لے کر چلا جائے۔ اگر آپ اس کو ہر بار روٹ ہی بتانا ہے، وہ ہر بار پوچھے گا اب کہاں جانا ہے، ارے بھائی 2 دن پہلے تو گئے تھے، وہ بھول گیا، 2 دن پہ تو بھول گیا، تو ایسے پھر آپ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک مثال دی میں نے ایز اے ڈرائیونگ کی، مگر اس کو پہلے آپ بتا دیں کیا کرنا ہے۔ بتانے میں آپ نے وہ کام کرنا ہے جو کہ ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹر کے اندر کیا جاتا ہے، کہ اس کو تھیوری سکھائی جاتی ہے، انسٹرکٹر اس کو پریکٹیکل کراتا ہے، پھر خود اس کو پیسنجر سیٹ پہ بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے، اس کو گاڑی چلانے کے سارے اصول سکھا دیتا ہے، پھر اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا کر خود پیسنجر سیٹ پہ بیٹھتا ہے، اور اس کو ڈرائیونگ کو اب اس کو پریکٹیکل کرواتا ہے۔ اب اس کو لگتا ہے کہ اب اس کو ڈرائیونگ صحیح آ جاتی ہے، پھر گاڑی اس کے ہینڈ اوور کر کے پھر وہ دوسری گاڑی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ چپکا نہیں رہتا کہ نہیں اب تو یوں ہی چلا۔ تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ کے چلیں گے تو یہ 100 کام نہیں، آپ کے پاس 1200 کام بھی ہوں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ایک اچھے نارمل اور ڈیسنٹ انداز میں اس کو ہینڈل کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیوٹیفل ورڈز، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور اس کی پراپر تربیت۔ مفتی صاحب آپ کے پاس بھی آپ بتائیں، آپ جتنے شعبے آپ کے پاس ہے وہ تو پھر آپ جانتے ہی ہیں، نہیں، وہ تو سب سے زیادہ آپ ہی کے پاس ہے۔ نہیں ماشاءاللہ نگران شورا ہی کی تربیت ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ہی سکھایا تھا، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ایسا اسلام پہ ڈھونڈ لیا جائے جو ہمارے کسی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر لے، اور پھر ہم اس کو ہم اویلیبل رہیں۔ بس ایک چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا فرنٹ مین ہے نا اس کو ہم اویلیبل رہیں۔ اگر وہ بھی ہمیں ڈھونڈنے میں لگ گیا، ہم رپلائی ٹائم پہ نہیں دے رہے، کیونکہ بہت ساری باتیں تو نگران شورا کر لی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو پراپر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کا رپلائی اور رسپانس پرامپٹ ہونا چاہیے۔ جس کو آپ نے کام پہ لگایا وہ پریشان ہے اور آپ اس کو جواب ہی نہیں دے رہے، یعنی اس کو یہ ڈر ہے کہ یار جب میں پھنسوں گا تو نگران نہیں ملے گا، تو وہ پھر اس ہمت سے کام نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی کوئی پرابلم آئی تو میرا نگران اویلیبل ہوگا، تو اس کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے۔ ہماری تو یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ ٹریول میں بھی ہوتے ہیں تو آپ اویلیبل رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری شورا کے بھی معاملات بہت آسانی سے چلتے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ظاہر ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ اتنے سارے دارالفتہ ہیں، اور پھر علماء کو ڈیل کرنا، مفتیان کرام کو ڈیل کرنا، ان کے فتاوے چیک کرنے کے ساتھ ساتھ سسٹم بنانے کے حوالے سے اگر آپ بھی چند مدنی پھول، مینجمنٹ بہتر کرنے کے حوالے سے کیا انداز اختیار کرتے ہیں آپ؟ دنیا میں اس وقت جتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں نا جو پانی گھروں میں ڈیلیور کرتی ہیں، تو اگر اصل ڈیفینیشن دیکھیں نا تو یہ سارے ماشکی ہیں، مشکیں بھر کے گھروں میں پہنچانے والے۔ لیکن جس زمانے میں اصل ماشکی ہوتا تھا کہ مشک بھر کے وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا تھا، وہ اپنے بچپن سے لے کے آخر عمر تک ایک ہی مشکیدہ روزانہ پکڑتا تھا اور 10 جگہ وہ ڈیلیور کر دیتا تھا۔ لیکن اب وہی ماشکی جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہو گئے کہ ایک ملک نہیں بلکہ کئی ملکوں کے اندر وہ پانی پہنچا رہے ہیں۔ ایسا ہی دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟ اچھا، وہ ماشکی صبح سے شام محنت کرتا تھا، اور موجودہ ماشکی ہو سکتا ہے اے سی والے روم میں آرام سے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں۔ تو اس کو یہ تقابل کر کے نا کسی بندے نے یہ کہا کہ آپ جتنا کم کام کریں گے آپ اتنی زیادہ محنت کریں گے، اور جتنا آپ زیادہ کام کریں گے اتنی کم محنت کریں گے، کیونکہ جب آپ کا کام زیادہ ہوگا تو پھر آپ خود نہیں کریں گے، ٹیم سے کروائیں گے تو دوسرے آپ کے لیے کریں گے۔ بڑے پیمانے پہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تنے تنہا آدمی کبھی بھی 10 آدمیوں کے برابر کام نہیں کر سکتا، الا یہ کہ تاریخ میں کوئی یونیک قسم کی ہستیاں ہوں تو وہ اتنا کام کر لیں، ورنہ ٹیم ورک جو ہے یہی سب سے بیسٹ فارمولا ہوتا ہے۔ اب ٹیم ورک جو ہے اس میں ٹیم میکنگ ایک چیز ہے، مین چیز ہے کہ ٹیم بنانی کیسے۔ اس کے لیے نگرانی شورا کا جو جملہ تھا نا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب،
یہ اس کا ایک پارٹ ہے کہ ٹیم میکنگ. اس کے بعد ہے پھر اس ٹیم کو لے کے بھی چلنا, کیونکہ ٹیم صرف بنانا نہیں ہوتا. آپ نے جو بات کہی ہے نا, وہ ٹیم بنانے کی نہیں ہے, وہ ٹیم کو لے کے چلنے کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا صاحب نے بات کی ٹیم میکنگ کی, اور آپ نے کہا ٹیم ورکنگ کا, اور اس کے پیچھے کیا آیا؟ اس کے پیچھے آ گئی لیڈرشپ کوالٹی. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو کام لینے والا ہے تو یہ کس طریقے سے کام لیتا ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ نگرانی شورا نے بیان کیا فالو اپ, زبردست, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے جو کام بیان کیا وہ ہے ڈیلیگیشن, کہ آپ کام سپرد کرتے ہیں, پھر اس کی ساتھ میں اتھارٹی بھی دیتے ہیں جتنی اس کے مناسب ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر جو نگرانی شورا نے فالو اپ کی بات کی ہے پھر اس کے ساتھ وہ چلتا ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں فالو اپ کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, ڈیلیگیشن میں یہ ضروری ہے وہ جو آپ کی اویلیبلٹی کا آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے دیا ہے لیکن اس کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے. جی. اور فالو اپ کے اندر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو نگرانی شورا نے کہی ہے کہ آپ اس سے 3-4 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ اس طرح رابطے میں بھی رہیں کہ آپ اس کی پوری کارکردگی لے بھی رہے ہوں, اس کو سمجھا بھی رہے ہوں, اس سے سمجھ بھی رہے ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا, اس کے ذریعے کام چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو خود آدمی جو سب سے یہ کام کروانا چاہ رہا ہے, خود وہ ان کے لیے رول ماڈل بھی ہو. واہ. آدمی خود ہو کام چور, اور دوسروں کو بولے کہ میں ان کو جذبہ دے کے اور ان کو میں جناب کہلا کے ان سے کام کروا لوں, تو اگر تو یہ کام ہے پیسوں کے اوپر کہ آپ جتنے زیادہ پیسے دیں گے اتنا کام لے لیں گے, پھر تو چل جائے گا. لیکن اگر اس کام کا تعلق پیسے سے زیادہ جذبے کے ساتھ ہے, اور پیسے کے ساتھ آخرت کے ساتھ ہے, اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہے, تو پھر آپ کو اس کے لیے رول ماڈل بننا پڑتا ہے. جب بندہ اچھا, رول ماڈل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار ہمیں یہ کہتا ہے 6 گھنٹے ضرور کام کرو, اور یہ خود 7 گھنٹے کرتا ہے. ہمیں کہتا ہے وقت کی پابندی کرو, اور خود یہ ہم سے زیادہ وقت کی پابندی کرتا ہے. ہمیں یہ کہتا ہے یار چھٹی کم کرنی چاہیے, اور خود یہ سنڈے کو آ کے بھی کام کر رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ایک مرتبہ طے کر لو کہ یہ کرنا ہے تو کر کے ہی چھوڑنا ہے, تو یہ ہم سے زیادہ کمیٹڈ ہے اپنے کام کے ساتھ, کہ جو طے کر لیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. وہ تو جب خود رول ماڈل جو ہے وہ اس طریقے سے بندہ بنتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ ٹیم میکنگ اور ٹیم ورک یہ ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں, تو یوں کر کے کام. تحریک کا نا, تحریک دعوت اسلامی کی اگر ہم بات کریں تو یہ تھوڑی سی اس کا ایک مزاج, میں نے جو آرگنائزیشنس کے جو اسٹرکچر ہیں ان کو جو میں نے اسٹڈی کیا تھا, تو یہ اس کا جو اسٹرکچر ہے نا ہمارا تنظیم کا, یہ والنٹیئر کم امپلائی ہے. ایک ہے صرف امپلائی سے کام لینا, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں بھی جذبے والے بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ والنٹیئر سے کام لینے جاتے ہیں نا, جو کہ دعوت اسلامی میں لاکھوں ہیں اور ان کی بہت بڑی میجورٹی ہے, تو وہاں پر مفتی صاحب کی بات جو ہے, ایک تو آپ کا وہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ وقت دینا, حوصلہ افزائی کرنا, اور ان کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ لے کر چلنا, ان کے دکھ درد کو ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑے گا. پھر یہ کہ مطلب کہ وہ غزوہ خندق آپ جب بیان کرے تو مجھے غزوہ خندق کا یاد آ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ صحابہ کرام تو مل کر خندق کے کھودنے میں آپ کا شامل ہونا, پھر شکم مبارک پر گرد کا آنا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شکم مبارک پتھر باندھنا. تو یہ وہ چیزیں تھی کہ جو مطلب کہ لیڈ فرام فرنٹ, ہاں مطلب کہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار مطلب کہ یہ سب ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں تھی. میں مفتی صاحب اب جو تھوڑا سا جو, کیونکہ کئی نئے ورژن بھی آ رہے ہوتے ہیں, مینجمنٹ کی بھی نئی چیز آ رہی ہوتی ہیں. اب مفتی صاحب جس کو بڑا کام کے لیے ایک چیز جو ابھی میں اسٹڈی میں بھی ہے, فالو اپ سے اپڈیٹ تک کا سفر. جی. اب جو ہے نا آپ فالو اپ کو پیچھے رکھ کریں, اب رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, وہ رائٹ پرسن وہ ہے جو اپڈیٹ کرے, اپڈیٹ کرے وتھ رائٹ فیسیلیشن بھی, یعنی اس کو فیسیلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ پرسن تو رائٹ لے لیا لیکن اب اس کو فیسیلیٹ ہی نہیں کر رہے, آپ سہولت ہی نہیں دے رہے, تو وہ آپ کو کب تک کارکردگی نکال کر دے گا. بغیر اوزار کے تو کوئی مستری کام نہیں کر سکتا. سب ایک جملہ میں عرض کروں, یہ مینجمنٹ کے فارمولے کے اندر ہی ہے, اور کام ہونے نہ ہونے کے پیچھے اس کا بہت دخل ہوتا ہے. ول, اسکل اور ریسورسز, یہ 3 چیزیں کام کی روح ہیں. جہاں کام نہیں ہو رہا نا, وہاں یا تو ول پرابلم ہے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا, یا اسکل پرابلم ہے, آتا ہی نہیں ہے کہ کرنا تو چاہ رہا ہے لیکن آتا ہی نہیں ہے, تو کیا کرے گا.
اچھا ول بھی ہے، اسکل بھی ہے، جذبہ بھی ہے، کرنا بھی آتا ہے، لیکن اسباب ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے کرنے کا. تو ول، اسکل اور ریسورسز، ان تین چیزوں کو دیکھ کر کام شروع کیا جائے. ہمارے ہاں جیسے ہم کبھی ملکی اعتبار سے لوگ باتیں کرتے ہیں نا بہت ساری، کبھی اس کو کسی اس پہ رکھ کے، کسی اسٹینڈرڈ کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرے نا. ہمارے ایک بہت بڑی تعداد کاموں کی وہ ہوگی جو ملکی سطح کے کام ہوں گے، اس میں ول پرابلم، ٹھیک ہے نا، جسے اب نیشنل پرابلم کہتے ہیں اور نیشن پرابلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا، یا یہ ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے مطابق سیکھتے نہیں ہیں، اسکل پرابلم ہوتا ہے. اچھا، کرنا چاہ رہے ہیں، جذبہ بھی ہے، تو پھر جو ہمارے حالات ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر ریسورسز کا آپ نے پرابلم. کئی دفعہ بیان میں محسوس کیا ہوگا، مفتی صاحب نے بھی کیا ہوگا، تیاری بھی آپ کی پوری ہے، آڈینس بھی بہت خوبصورت ہے، اور آپ بیان بھی کرنے کے لیے بالکل انرجیٹک ہیں، مگر ماحول ایسا ہے کہ دم گھٹ رہا ہے، مائک ٹھیک نہیں سانس ہے، نہیں آ گرمی آ رہی ہے، مائک آپ کا پرابلم کر رہا ہے. جی جی ہوتا ہی رہتا ہے. جب بیٹھے ہیں نا تو 10 منٹ کے بعد کمر نے بولا کہ اب کھڑا ہو جا ورنہ میں ہوں اور تو ہے. سیٹ صحیح تو نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی پھر وہ آپ کا وہ سارے کا سارا جتنا بھی آپ کی تیاری اور وہ سب چلا جاتا. اچھا، آپ کے لیے پنکھے بھی ہیں، ابھی حال میں ہوا، اب جو قوم کے جو پسینے، قوم کی جو گھبراہٹ، تو آہستہ آہستہ لوگ اٹھ رہے ہیں. تو اب اچھا بعد اوقات کان قریب لے جا کے سنو کیا ہے. جی جی. تو لوگ جمع ہوئے، اتنی محنت کی اسلامی بھائیوں نے، سب نے، قوم نے ساری کو، لیکن سن ہی نہیں پا رہے، آواز ہی صاف نہیں آ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو آپ نے ابھی بیان کی نا، سب چیزوں کا مجموعہ اگر ہونا تو الحمدللہ رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. تو اب ہم یہ لرننگ کی چیز ہوتی ہے سب. مینجمنٹ جو ہے نا، اگرچہ ایک جدید اس کو وہ ایک سائنس شمار کر کے چلا جاتا ہے کہ جی مینجمنٹ پہ ایک پوری دنیا ایجاد کر دی گئی ہے. ویسے تو ہمیشہ سے ہی مینجمنٹ تو چلتی آ رہی ہے، جس نے بھی دنیا میں کام کیے ہیں تو وہ مینجمنٹ تو کرتا ہی آیا، لیکن فی زمانہ مینجمنٹ کو واقعتاً سیکھنے کی ضرورت ہے، اور امپرومنٹ جو ہے یہ ہوتی رہنی چاہیے. آدمی کو ایک سے بڑھ کے ایک فارمولا سامنے آتا رہتا ہے. مینجمنٹ کی دنیا میں سمپل ہی ہونا چاہیے کہ لرننگ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، لرننگ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. لرننگ آدمی کرتا رہے، سیکھتا رہے، اچھے سے اچھا طریقہ کسی کام کے کرنے کا کیا ہو سکتا ہے یہ کرتا رہے. کوئی بھی ذمہ داری ملتی ہے، چاہے آپ کو اپنی پرسنل جو آفیسز وغیرہ کا یا جو بھی ہے یا تنظیمی طور پر ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دوں، اب اپڈیٹ ورژن میں آ جائیں. یعنی آپ کو جب کوئی کام ملے نا، اس کام کو کر کارکردگی دینے والے بن جائیں کہ حضور یہ کام ہو گیا، مزید کچھ. یہ جیسے کہ آپ کو کسی نے میسج کیا کہ یار اس کو فارورڈ کر دیں، یہ آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. اور اپڈیٹ بھی ایسا خون جلانے سے پہلے ہاں، میں نے آپ کو ایک میسج کیا کہ عبدالحبیب بھائی ذرا فارورڈ کر دیجئے گا. ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا، میں ان کے ذریعے آیا. اب عبدالحبیب بھائی کو میں نے بھیجا کہ عبدالحبیب ذرا فارورڈ کر دیجئے گا. اب میں 1 گھنٹے کا عبدالحبیب بھائی کو پوچھا، عبدالحبیب آپ نے فارورڈ کر دیا؟ انہوں نے فارورڈ اسی وقت کر دیا، لیکن اب مجھے 1 گھنٹے کے بعد پوچھنا پڑا. بہتر تھا کہ فارورڈ کرتے ہی فوراً مجھے رپلائی کر دیتے کہ میں آپ کا میسج فارورڈ کر چکا ہوں. وہ جو میں نے 1 گھنٹے کے بعد معلومات لی نا، اگر یہ انہوں نے فارورڈ نہیں کیا تو مجھے زیادہ صدمہ ہوگا، یار آپ نے ابھی تک فارورڈ نہیں کیا. یہ کمزوری. فارورڈ کر دیا لیکن مجھے انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا، رپلائی نہیں کیا کہ میں نے فارورڈ کر دیا، تو مجھے 1-1.5 گھنٹے کی تشویش. اب بہتر یہی ہے کہ فارورڈ کر کے فوراً بتا دیا میں نے. تو انہوں نے جو مجھے بتایا نا، اس کو کہتے ہیں اپڈیٹ، اور جو 1-1.5 گھنٹے کا میں نے پوچھا، اس کو کہتے ہیں فالو اپ. اگر آپ کوئی مقام اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ میری ایک پوزیشن ہو، تو آپ ہمیشہ اپڈیٹ ورژن میں آ جائیں. آپ کے نہ آپ کو کام کی کمی رہے گی، نہ آپ کی کوئی پرفارمنس پہ کلام کرے گا، نہ آپ کا مس ہونا کو برداشت کر سکے گا. یار اگر یہ بندہ ضائع ہو گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. کچھ لوگ ضرورت بن جاتے ہیں، اور ضرورت بنتے ہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح اپڈیٹ طور پہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. مدینہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نا ایسا فارورڈ کر دیا تھا ویسے. ایسا آپ کے ساتھ سفر تھا، ایسا کوئی یاد ہوگا، ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے اور ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا، اور بہت دور جانا تھا، بہت دور تھا وہ دوسرا شہر نا. تو اب نا میں اور عائشہ صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے، جس میں آپ نے نہیں وہ شہادت کا ارادہ کیا تھا. وہی والے سفر ہے، اس والے سفر کی بات. آپ پھر لے آئے، آپ گھما کے لے آئے مفتی صاحب. میں نے کہا بھی تھا آپ ذکر مت کرنا، دیکھا آپ گھما کے پھر لے آئے. اچھا، اب میں اور عائشہ بیٹھے ہوئے، اچھا ہم باتیں کیے جا رہے ہیں، کچھ چل ہی نہیں رہا. تو عائشہ صاحب نے نا وہ ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ بھائی چل کیوں نہیں رہے؟ بھائی صاحب آپ کیا ہی نہیں رہے چلنے کا.
اچھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو ضروری بات کر رہے ہیں، بعد میں چلیں گے. ایسا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اسلام بھائی سارے آ رہے ہیں تو 3-4 گاڑیاں ہیں نا تو وہ سارے آئیں گے تو پھر ہم چلیں گے. صحیح ہے. اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی معرفت کی باتیں ہوگی گاڑی کے اندر. تو جب یہ پروٹوکول دے رہے ہیں آپ کو کہ بیچ میں آپ کو وہ نہ کریں، ڈسٹرب نہ کریں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جس طرح آپ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اس طرح کوئی حدیث کی بھی شرح کوئی کتاب لکھی ہے کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، دنیا کی طرف لوگ توجہ زیادہ دیتے ہیں، پڑھائی کی طرف، بچوں کے سکولوں کی طرف، اور دین کی مدارس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، جس طرح لوگ دنیا کے چیزوں سے محبت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہنر سیکھتے ہیں، اس طرح دین سیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں، دین کو اہمیت نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران نوری گجرات سے عرض کر رہا ہوں. مفتی قاسم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی گجرات کا سفر اختیار کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی حاضری کا شرف حاصل کیا ہے؟ اس ٹائم میں پوچھ رہے تھے کہ کچھ چھری چلانے کے حوالے سے، جانور پر یعنی ذبح کے حوالے سے کچھ ایسا کوئی ذاتی تجربہ ہو اس حوالے سے، وہ بھی اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ شیئر کیجیے گا. اب 3-4 کال ایک ساتھ چلا دی ہیں تو پہلے آخر سے چلتے ہیں. کبھی جانور ذبح کیا آپ نے؟ ایک دفعہ کیا شاید. پہلا آج کیا تھا مفتی صاحب، تو وہ بڑا جذبہ تھا، ینگ بھی تھا، تو کہ یار خود جا کے کریں گے اور دیکھیں گے بھی. اور مجھے اس کے بعد تجربہ ہوا کہ جن کو پہلا آج کرے اور نوجوان ہو تو جانا چاہیے، دیکھیں کیا کہاں ہوتی ہے قربانی. تو ہم گئے تھے وہ بنا کے جو مذبح خانہ تھا اس میں. تو ہم جب جانے لگے تو ہم 2-3 اسلام بیٹھے، تو ہمارے 46 قافلے والوں نے یا 46 قربانیاں تھیں، مجھے فگر یاد ہے کہ یار آپ ہی کر دینا. تو ہم 2 یا 3 اسلامی بھائیوں نے مل کے 46 بکرے ذبح کیے تھے. تو یہ حقیقت پسندی ہے نا عبداللبیب بھائی، یہ بڑی مطلب کہ آپ کو قدر نہیں ہے نا. نہیں ابھی جیسے جب میں جوان تھا، یہ جو حقیقت پسندی ہے نا. کال تو آپ کے لیے آئی تھی، جوانی میں آپ کیا کرتے تھے وہ آ گئی تھی. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے مفتی صاحب بولنا کہ جب میں جوان تھا تب میں نے کام کیا تھا. آپ آج میں برا ہو گیا ہوں، مان لیتا ہوں میں برا ہو گیا ہوں. دادا بننے کے بعد اب بندہ اپنے آپ کو جی دادا بننے کے بعد کیا تو لیتا بولنا نہیں، یہ ان کی ہمت ہر کوئی نہیں کر سکتا. چلے آگے. کتنے خوش ہو گئے میرے اس جملے پہ. چلیں بہرحال تو میں نے الحمدللہ کیے. اچھا اب گجرات گئے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. گجرات تو میں گیا ہوں اور مفتی صاحب کے مزار شریف پہ بھی حاضری دی ہے، اور وہ بھی زندگی کے یادگار. ہاں مسکرائے بہت آپ گجرات میں سے تو وہ مجھے یاد اس لیے ہے کہ وہ جو میں گجرات گیا تھا نا، وہ میں گیا تھا حاجی شاہد کی بارات کے ساتھ. ارے واہ، چلے واہ. پاکستان نگران پاکستان کابینہ، ان کی بارات کے ساتھ گیا تھا. ہم غالباً دو کوچز تھیں، اس میں گئے. اب ہم گاڑی میں فیصل آباد سے روانہ ہوئے اور بعض اوق اسلامی بھائیوں نے گاڑی میں نعت چلا دی، ایک دن مرنا ہے آخر موت. شادی والی کیا چلے بھیا، وہ رونا دھونا مچا ہوا اور چل رہی بارات، چل رہی ہے. رخصتی شاہد کی ہو رہی ہوگی اور حاجی شاہد کی بارات. تو اس پہ میں نے کسی کو بھائی خدا کا وعدہ ہے موقع مال تو سمجھو، یہ چلانے کا تو نہیں ہے ابھی فی الحال، تو دوسرا چلاؤ. تو پھر دوسرے بھی خیر چلتے رہے. تو مجھے اصل میں وہ ہنسی سی بات پہ آئی تھی. اچھا گجرات یاد رہی. عام جو نا وہ یہ تھا. پھر خیر گجرات پہنچے اور وہاں پر جہاں بارات گئی وہاں جو مسجد تھی، اس مسجد میں خانہ کعبہ شریف کا کوئی پتھر غالباً لگا ہوا تھا یا غلاف کعبہ تھا. تو اس کی بڑی عقیدت محبت کے ساتھ ہم نے زیارت بھی کی، بوسہ بھی دیا، بیٹھے بھی وہاں پر، ظہر کی نماز پڑھی. تو پھر بعد میں نے ایک اسلام میں سے کہا کہ مجھے مفتی صاحب کے مزار شریف پہ حاضری دینی ہے. تو وہ پھر مجھے لے کر گئے. تو ہم نے جا کے پھر مزار شریف پہ حاضری دی تھی. تو حدیث شریف کی کوئی کتاب جس طرح آپ نے صراط الجنان لکھی؟ نہیں، حدیث شریف کی ابھی تک میں نے کوئی نہیں لکھی. کوئی ارادہ مستقبل میں انشاءاللہ؟ ابھی کوئی بطور خاص کوئی میرے پلان کے اندر نہیں ہے، خیال کے اندر ہوگا. ابھی کوئی آپ کی کتاب آپ کام کر رہے ہیں کسی کتاب پر؟ ابھی جو ہے ابھی جیسے ایک تفسیر تو مکمل الحمدللہ ہو گئی ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اے لوگو، اس کتاب پہ کام چل رہا ہے. ماشاءاللہ. یا ایھا الناس والی جو آیات ہیں، ارے واہ، تقریباً اے ایمان والوں تو ہو گئی، اب ایمان والوں ہو چکی ہے. تو یا ایھا الناس، یہ کتنی آیتیں ہیں؟ یہ تقریباً 40 آیتیں ہیں. اچھا اچھا. تو اس پر کام چل رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ ایک بات سوچی تھی میں کا مشورہ یہ تو تھا میرے ذہن میں. جی جی. لیکن ایک اور بات چلے عرض کر دیتا ہوں، اگر اللہ پاک مزید ہمت دے، توفیق دے، تو وہ آیت جس میں یا ایھا النبی، یا مطلب پتہ ہے کہ یہاں مطلب وہ کہ یہ نبی پاک مخاطبات رسالت جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، قل هو اللہ احد. جی جی. پیارے آقا سے قل والی تو خیر بہت آیات ہو جاتی ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں.
یعنی کہ اس میں تو یوں سمجھ لیں کہ 1/4 قرآن پاک اس میں آ جائے گا اس انداز کے اندر نا، کیونکہ قل کے بعد آخر آگے جتنی باتیں کہیں گی وہ ساری اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی نا. اچھا اچھا اچھا. اب قل کے بعد آگے جو ہے وہ مثال کے طور پہ 10 آیتیں وہ پوری اٹیچ ہو جائیں وہ 10 کی 10 آ جائیں گی. مفتی صاحب نے شان حبیب الرحمن. جی جی جی. مفتی صاحب کا کیا کتاب ہے شان حبیب الرحمن من آیت القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس موضوع کی بہترین کتابوں میں سے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا قوت استدلال اور انداز عاشقانہ، واہ واہ واہ، یعنی علمی اور عشقی انداز جو ہے نا وہ کمال ہے. یہ تو ہوتا کیا ہے بعض اوقات نا کسی کی قابلیت یا اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے پیچھے کے نالج کا پتہ ہو. تو جیسے مجھے یوں آئیڈیا ہے کہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی کتاب ہے میرات المناجی. اب میرات المناجی مشکات شریف کی شرح ہے. مشکات شریف کی ایک شرح ہے طیبی، علامہ طیبی علیہ رحمہ کی. ایک شرح اشیاۃ اللمعات، ایک شرح ہے لمعات التنقیح، ایک شرح مرقات المفاتیح. سبحان اللہ. یہ 4 شروحات اس کی مشہور ترین شروحات شمار کی جاتی. آپ چاروں شروحات کا مطالعہ کرنے کے بعد مفتی صاحب کی مرآت المناجی پڑھیں. واہ. چاروں کا خلاصہ اور بہترین خلاصہ آپ کو اس کے اندر ملے گا. سبحان اللہ. بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی دوسری کتابوں میں کوئی جدا گانا بات مل جائے کہ جو اس کتاب میں اللہ سب کمپائل. مفتی صاحب کی شرح میں ان کے حوالے بھی ملتے ہیں. ان کے حوالے بھی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ جو یعنی کثرت مطالعہ اور قوت استدلال اور قوت اخذ. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی شرح میں صاحب کون ہو سکتا ہے لوگ نہ سمجھ پائیں. اچھا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، نور العرفان جن کی کنز الایمان کے اوپر جو تفسیر بھی ہے مختصر، تو جاء الحق ان کی بہت زیادہ جو عوامی مشہور کتاب ہے وہ جاء الحق ہے. اور اگلی جو ہے وہ صاحب نے بیان کر دی شان حبیب الرحمن. اسی طرح اسلامی زندگی بڑی مشہور کتاب ہے. علم القرآن آپ کی بہت مشہور کتاب ہے. اسی طرح آپ کی ایک بخاری شریف کی شرح بھی ہے عربی کے اندر، لیکن وہ چھپی ہوئی نہیں ملتی ابھی نا. اور فتاوی نعیمیہ بھی آپ کا ہے. تو بہرحال آپ کی کتاب یعنی کہ تفسیر نعیمی یعنی کہ مشہور ترین کتابوں میں سے. ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بعد اہل سنت میں سب سے زیادہ جو عوامی کتابیں لکھی ہیں وہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھی ہیں. ویسے تو جیسے حضرت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں کی تو تعداد بہت ہی زیادہ ہے نا، وہ 7000 یا اس سے بھی زیادہ کتابیں ان کی. تو کثرت تصانیف میں تو ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن عوام میں پذیرائی اور عوام میں چلنے کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بعد سب سے زیادہ جو کتابیں ہیں وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. تو مفتی صاحب کی جو میں کتاب کی بات کر رہا ہوں میرات المناجی، اس میں کیا ہے کہ اس میں ان کتابوں کا خلاصہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ان کا اپنا استدلال ہے نا واہ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا محبت والا ہوتا ہے نا کہ حدیث مبارک کو عشق رسول کے ساتھ پراپر پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کی جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھیں. میں نے دیکھا آپ کا بڑا مطالعہ ہے ماشاءاللہ. میرات المناجی آپ ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہیں. اللہ برکتیں دے. چلیں جناب بہت الحمدللہ امید ہے آپ نے بھی سیکھا، میں نے بھی سیکھا، اور بزرگوں کی صحبت میں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.